جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ اللیل کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ اللیل مکی دور میں نازل ہوئی اور سورۃ الشمس جو پیچھے ہی ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا مضمون تھا تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ۔ تو تزکیہ نفس سے بات شروع ہو کر انسان جب اس کو سمجھ جاتا ہے اور مکمل اپنی کوشش اس میں ڈال دیتا ہے، صحیح کرتا ہے میکسیمم، تو وہ کیا مقام پاتا ہے، یا پھر وہ اس کے خلاف صحیح کرتا ہے، تزکیہ نفس کا جو نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا اس کی طرف، الٹے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، تب اسے کیا درجہ ملے گا، تب وہ کون سی گھاٹی میں گرے گا، یہ اس صورت میں ڈسکس کریں گے۔ اور ان دونوں صورتوں کے ایک جیسے مضامین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا زمانہ نزول ایک جیسا ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں ہی مکی صورتیں ہیں۔ اب ہم اس کے ٹاپک کو مزید دیکھ لیتے ہیں، تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے انسان کی صحیح کے دائرے کے اندر مرتبہ عروج جو وہ حاصل کرتا ہے، یا پھر مرتبہ زوال جو وہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرا، اس صورت میں ہم مزید ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن کریں گے آور پرسپیکٹو ٹورڈز منی، آور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز منی، کہ پیسے کی طرف، مال کی طرف ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی کی بیسس پر انسان جو کوشش کر رہا ہے، اور کوشش صحیح والے راستے کی طرف ہے یا غلط والے راستے کی طرف ہے، پھر انہی پر اس کا انجام اور نتائج۔ تو بیسیکلی یہ اس صورت کا موضوع ہوگا۔ اب ہم اس صورت کے اسلوب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سٹائل، تو اس میں ٹو دا پوائنٹ بات ہوئی ہے، ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، کلیئر واضح الفاظ میں بات ہوئی ہے۔ جیسے بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے نا، حکیمانہ اور فلسفیانہ بات ہوتی ہے، جس کے اندر سے مضامین ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں اور فائدے کی باتیں ایکسٹریکٹ کر کے بتانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایسی صورت ہے جس کو کوئی عام انسان بھی پڑھتا ہے دھیان سے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے حواس کو ظاہر میں رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ اس صورت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو مال کی محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان پر آلریڈی بہت واضح ہوتی ہے اور بہت زیادہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کوئی بہت بے عقلا شخص بھی ہے نا، بہت بے وقوف ہے، اسے اور کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، رشتے کیسے نبھانے ہیں، کیسے لے کر چلنے ہیں، یا بات کیسے کرنی ہے، یا چلنا پھرنا کیسے ہے، کھانے کے آداب کیا ہے، کہ کچھ نہیں آتا، کسی چیز کے آداب نہیں آتے، لیکن یہ پتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سورس سے ہو، چاہے چوری کر کے لیا، سود سے لیا، یا حلال طریقہ ہی آزمائے، لیکن اسے یہ پتا ہے میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور اسے یہ پتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشیں اس پیسے کے ذریعے سے ہی پوری کرنی ہیں، یہی میرے کام آئے گا۔ اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بن چکی ہے کہ ہمارا تمام ایفرٹس جو ہیں وہ مال کے لیے ہی ہیں، پیسے کے لیے ہی ہیں، اور ہماری ہر خواہش جو ہے وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، مال پر منحصر ہے۔ ہر معاشرے کا ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، سوسائٹی کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو اب اگر آج کل ہم اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کریں نا، مال کے اعتبار سے اگر اس کا جائزہ لیں، تو مال جمع کرنے کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ رائج کر چکا ہے، بینکس کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھی سودی بینکنگ نظام کی، سود خوری، جس میں کیا ہوتا ہے، مال پہ مال جمع کرنا، جس پہ سورۃ الروم کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، پھر سورۃ البقرہ کی وہ ساری آیات جو ہیں اکٹھی وہ نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہیں یہ بڑھتا ہوا لگتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہوا تمہیں لگتا ہے، اصل میں یہ بڑھ نہیں رہا، اصل میں یہ گھٹ رہا ہے، اور اصل میں صدقات و خیرات مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سود جو ہے وہ اللہ
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور وہیں پہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ سود اور تجارت میں فرق کیا ہے، یہ تجارت ہی تو ہے. اور وہیں پہ اللہ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ نہیں، یہ تجارت نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے رولز ہیں. اگر اللہ نے کہہ دیا تمہیں دکھتا ہوگا یہ تجارت کی طرح، اسی وجہ سے تم نے اسے معاشرے میں رائج کر لیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ تجارت کی طرح نہیں ہے. اور آپ مجھے بتائیے کتنے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے. ڈائریکٹ آپ دشمن بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کسی کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، کوئی دکھ کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی اس بات سے کہ جی ہم سود خوری میں، ہم انٹرسٹ میں، ہم ربا میں کتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں. اور کیوں؟ پیسے کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، اس کی ہوس وہ ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے، ہماری طبیعتوں کا، شخصیتوں کا حصہ بن چکی ہے. اب اسی کو مزید آگے دیکھیں، مزید اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ہم فیوچر انویسٹمنٹس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس تھے نا پہلے، سیونگ اکاؤنٹس ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹس کے بھی آگے ٹائپس ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کنونس کیا جاتا ہے کہ ہم پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کریں، پیسے پہ پیسہ کمائیں. اس کے بعد فردر سٹیپ ہمیں مزید موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹس کریں فیوچر کی. ہمیں ہمارے فیوچر کی فکر دلائی جاتی ہے، وہ فیوچر جو کہ ہماری ایوریج لائف میں اینڈ پہ آنا ہے. جیسے کسی کی ایوریج لائف 70 ایئرز ہے، 60 ہے، 50 ہے، اس سے زیادہ زندگی تو نہیں ہوتی نا آج کل. تو وہ جو 50واں یا 60واں یا 70 وہ والا سال جو آپ کے آئیں گے نا، وہ آپ کیسے گزاریں گے بھائی؟ اس کی بڑی فکر ہے بھائی ان لوگوں کو ہماری. تو وہ گزارنے کے لیے ہمیں پھر انویسٹمنٹ پلانز دیے جاتے ہیں، لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس، ریٹائرمنٹ پلانز، پینشن پلان، بیناولنٹ فنڈ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کروا دی جاتی ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ اپنے فیوچر کی فکر کیجئے، اپنی فیملی کی فکر کیجئے، اور آپ ان میں انویسٹ کیجئے. حالانکہ اللہ نے ہمیں جو انویسٹمنٹ پلان دیا وہ اس سے بھی اگلے فیوچر کا ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے. وہ بس فرق یہ ہے کہ جی وہ فیوچر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ غیب کی بات ہے. اور غیب میں قیامت کے بعد ڈیسیژن ہوگا، وہاں پہ وہ کریڈٹ ہوا نظر آئے گا. وہ اس اکاؤنٹ میں، دنیا کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا نظر نہیں آئے گا، وہاں آئے گا. وہاں کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہوگا اس میں جمع ہوگا، اور اس کے اوپر ہمیں کتنا مارجن ملے گا، کتنا پروفٹ ملے گا. یہاں پر ہم پیسہ رکھتے ہیں، کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ 10% یا اس سے بھی کم، یا 0 پوائنٹ سم تھنگ، یا 5%، یا 2.5، یا 1 پوائنٹ، یعنی کم سے کم ہی ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 10% بھی میں نے زیادہ ہی بتا دیا، اتنا کہاں ہوتا ہے؟ اتنا کم انٹرسٹ، اس کے لیے ہم مر رہے ہوتے ہیں. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات اللہ کے پاس جمع کرانے کا کیا فائدہ بتایا ہے؟ 700 ٹائمز بڑھا کے. یعنی کوئی دنیا میں ہے ایسا بینک یا کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ پالیسی، ایسی مانیٹری پالیسی جو آپ کو 700 ٹائمز بینیفٹ دے رہی ہے، اس کے اوپر ارننگ آپ کی ہو رہی ہے 700 ٹائمز؟ کوئی ہے؟ لیکن ہم پھر بھی جو دنیا میں 60-70 ایئرز ہیں اس کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن جو قیامت کے دن ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، فار ایور لیونگ، اور قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن اٹ سیلف یا 1000 سال برابر ہے یا 5000 سال. سورۃ السجدہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور آخری پاروں میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تو اس سے ہم سیکھ ہی نہیں رہے کچھ. وہ ایک دن ہماری پوری زندگی سے زیادہ ہے کوانٹیٹی وائز. ابھی صرف ہم دیکھ رہے ہیں، باقی ساری چیزیں تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں نا. فی الحال ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے. مین فوکس رکھ کے ہم اس صورت کو انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ ہم اس کے جو مضامین ہیں اس کو اپنے اندر راسخ کر سکیں اور ان کے ذریعے سے اپنا عمل بدل سکیں. اور قیامت کے ایک دن، اس کے بعد کی بھی جو زندگی ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی ہم فکر ہی نہیں کر رہے. اور کیوں نہیں فکر کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اگلی زندگی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. حالانکہ موت ہوتی ہر ایک کی، سب کو نظر آ رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی سب نے مرنا ہی ہے. موت سے کوئی آج تک نہ بھاگ سکا ہے نہ بھاگ سکے گا. جب سب کو یہ پتا ہے کہ موت آنی ہی ہے تو پھر ہم وہ والے فیوچر کی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس فیوچر کے لیے پلان کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس صورت میں ہمیں کہا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا اور قرآن کی تفسیر کو سمجھتے ہیں تو ہمارا
زندگی میں ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے تھے نا ان کی طرف ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہر چیز کو دیکھنے کا، ہماری نظر ہر چیز کو جیسے ہم دیکھ رہے تھے نا ویسے پھر ہم نہیں دیکھتے، ہمارا وہ نظریہ بدل جاتا ہے. جیسے دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہی ہے سارا کچھ دنیا میں بڑا گھر بنا لوں، بڑی گاڑی لے لوں، میکسیمم پلاٹس بنا لوں، میکسیمم میرے سیونگ اکاؤنٹس میں میرے پیسے ہونے چاہیے. چھوڑیں سیونگ اکاؤنٹس، باہر کے سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں میرے اکاؤنٹس میں پیسے ہونے چاہیے، دبئی میں میرا پلاٹ ہونا چاہیے، لنڈن میں میرا فلیٹ ہونا چاہیے. بس یہی ہماری خواہشات ہیں. تب نظر ان چیزوں پہ ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد نظر ان چیزوں پہ ہوتی ہے. اسی طرح اس صورت میں ہم دیکھیں گے مال پر کو ہم جس نظر سے دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اصل میں وہ نظر نہیں ہونی چاہیے. اصل میں وہ نظر ہونی چاہیے جو قرآن پڑھ کے سمجھنے کے بعد ہماری ہو. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہی، قرآن شروع ہوتے ہی دوسرے پیج پر ہی سورۃ البقرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی تیسری ہی آیت، جس میں متقین کی 3 صفات بتائی گئی ہیں. اس میں تیسری صفت کیا ہے؟ پہلی دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، دیکھیں ایمان سب سے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے. ایمان آیا تو پھر اگلی کہانی تو شروع ہی بعد میں آئی، اعمال کی بات ہے نا بعد میں. ایمان پھر عمل صالح، آگے عمل صالح کی کیا ڈیٹیل ہے؟ نمبر 1 وہ نماز قائم کر رہے ہیں، ویقیمون الصلاۃ. نمبر 2 ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کر رہے ہیں. یہاں پر 2 باتیں ہوئیں، ایک حقوق اللہ کی، پہلے حقوق اللہ کی بات ہو گئی. اس میں نمبر 1 پہ ہمارا عمل کیا ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا؟ نماز. نمبر 2 حقوق العباد کی بات ہوئی، اس میں ہمارا نمبر 1 عمل کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ ویلیو اسی کی ہے. اسی لیے جب سورۃ البقرہ میں ہی ہم آیت البر پڑھتے ہیں، نیکی کی آیت، اس میں کیا بات ہوتی ہے؟ اس میں بھی سب سے پہلے آتی ہے ایمان کی ڈیفینیشن، پھر آتی ہے لوگوں کے ساتھ سلوک رویہ. حقوق العباد اس میں پہلے آ جاتے ہیں، لوگوں میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب پہلے ہے، اس کے بعد اس میں حقوق اللہ آتے ہیں، نماز اور باقی چیزیں، جہاد وغیرہ ہر چیز. تو اس آیت بر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ جب نیکی کی بات ہوگی، انسان کے نیک ہونے کی بات ہوگی، تو اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، اس کا یہ نظریہ ہی بدل جانا کہ اس نے جمع نہیں کرنا، اس نے اصل میں خرچ کرنا تھا، یہ اس کو نیک ہونا ڈیفائن کرتا ہے. یہاں سورۃ البقرہ میں بات ہو رہی تھی اس کا متقی ہونا، اس لیے حقوق اللہ کی پہلے بات ہے، ترتیب بدلی گئی ہے. اب واپس اسی آیت پہ آ جائیں جو ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر یہ سورۃ البقرہ کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کس نے دیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے کیا ہے سارا، یہ گھر میں نے بنایا ہے، یہ میں نے ساری زندگی اپنا پیسہ جمع کر کے میں نے گھر بنایا، یہ پلاٹ میں نے خریدا تھا، اپنے بچوں کی شادی میں نے کی تھی، میری خون پسینے کی کمائی ہے، اور میں نے اتنی محنت کی تو میں نے MBBS کیا، پھر میں نے یہ اسپیشلائزیشن کی، میں باہر جا کے میں نے فلاں ملک میں جا کے میں نے یہ ڈگریز لیں، یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کیا ہے. اس سب کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری کمائی، ہماری انکم، ہماری ارننگ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس سب کو کہہ رہے ہیں رزق، میرا رزق، اللہ کا رزق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، سسٹیننس. رزق کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے؟ صرف پیسہ نہیں، ہر وہ انعام، ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں نے تمہیں دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی تمہاری کوئی بھی ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے جس نے تمہیں ڈیزرونگ بنا دیا اور جس کی وجہ سے جی اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ سب رزق ہے اللہ کا، اللہ نے لکھا ہوا تھا، اللہ نے دینا ہی تھا، وہ اللہ نے دے دیا. اس میں سے تم خرچ کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر سے تم خرچ کرو. اس بات کا خیال رکھو یہ میں نے تمہیں دیا. ہم ایسا نہیں سمجھتے نا. ہم اگر ایسا سمجھتے ہوں کہ اللہ کے دیے میں سے ہی تو دے رہے ہیں، کون سا اپنے میں سے دے رہے ہیں، کون سا اپنی جیب سے میں دے رہی ہوں، تو پھر تو سارے مسئلے ہی سالو ہو جائیں گے. ہمارا نظریہ بدل گیا. ہماری ساری یہ جتنی بھی چیزیں تھی جو میں نے گنوائی، جس پہ انسان روب کرتا ہے،
جس کو انسان اپنا سٹیٹس سمبل بناتا ہے، یہ میری گاڑی، یہ میری بائک، یہ میرے بچے، ایون بچے اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے لگائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ رزق کو ریلیٹ کس سے کرنا ہے ہم نے؟ اللہ سے، تو اللہ کے دیے میں سے ہی تو دینا ہے، تو اسی کی ترغیب ہے اس سورت کے اندر، سورۃ اللیل کے اندر۔ دوسرا یہ بات بھی سمجھ لیجیے، پرسپیکٹیو چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے بار بار، اللہ نے کمائی کس چیز کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارننگ کس چیز کو کہا ہے؟ بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں مما یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں، کسب، کمائی کیا ہے؟ قرآن مجید میں کمائی کہا گیا ہے نیکی اور بدی کو، نیکیاں اور گناہ، یہ ہم کماتے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اختیار دیا ہے، ہمیں اس میں ہاتھ دیا ہے کہ تم چوز کرو، تم ان دونوں میں سے نیکی یا گناہ، تم ان دونوں کو کماؤ گے، اب تمہاری مرضی ہے، تم کون سی والی کمائی میں آگے بڑھتے ہو، کون سی والی کمائی میں تم آگے نہیں بڑھتے۔ اور ہم کمائی کسے سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ وہی اپنا پیسہ، گھر، پلاٹ، اور میری ڈگریز، اور میرا پروفیشن، اور میرا کریئر پروگریشن، اور یہ سارا کچھ، اور میرا سٹیٹس، اور میں سی ای او ہوں، اور میں فلاں ہوں، اور میں جی ایم ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں۔ ہم اس کو اپنی محنت، اپنی کمائی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہماری محنت، ہماری کمائی کیا ہے؟ نیکیاں اور برائیاں، یہ ہم نے کمائی۔ اور جو بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے اس کا نتیجہ تو دیکھتا ہے، چاہے ہمارا پرسپیکٹیو غلط تھا کمائی کا، پر ہم نے اگر دنیا میں غلط چیزوں کو کمائی سمجھ رہے تھے جو اصل میں اللہ کا رزق تھا، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے تھے نا۔ تو یہ جو کمائی ہے نیکی اور بدی، اس کا الٹیمیٹلی پھر ہم نتیجہ دیکھیں گے، اور وہ ہم اللہ کے پاس جا کے دیکھیں گے۔ تو رزق کیا ہے، کمائی کیا ہے؟ قرآن ہمارا پرسپیکٹیو ٹوٹل بدل دیتا ہے اس بارے میں۔ اور اب ہم آخری صورتوں میں دیکھیں گے کہ انسان کے اس رویے کا بہت زیادہ ذکر ہوگا، مزید ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ جو ہاف سے آگے، نصف سے آگے آخری پارے میں ڈسکشن ہے، وہ زیادہ تر مورل لا پر ہے کہ انسان کا ویلیو سسٹم، ایتھیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے، معاشرے کی بنیادیں کس چیز پہ رکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ نے سورۃ الفجر سے، اس کے بعد بلد تھی، اور پھر شمس، ان سب میں ہم نے دیکھ لیا یتیم، مسکین، غریب، ان سب کا خیال رکھنے کی بات ہر جگہ پہ ہوتی رہی۔ اور 29 پارے میں بھی ہم نے یہ بہت زیادہ پڑھا تھا۔ صرف سورۃ المعارج کا فی الحال میں ریفرنس دیتی ہوں، اور ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ المعارج میں ہم نے پڑھا تھا وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سنبھال کر رکھتا رہا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ نزاعۃ للشوا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو کلیجوں کو کھینچ لے گی، وہ ان کے لیے ہے جو مال جمع کرتے رہے اور اسے سنبھال کے رکھتے رہے۔ تو یہ آیات کن کو ڈسکس کر رہی تھی؟ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، جو قریش کے مشرکین تھے۔ اور دوسری طرف صحابہ کا کیا رویہ تھا؟ وہ تو اتنے زیادہ دیتے تھے، اتنے زیادہ سخی تھے، جو ہاتھ میں آتا تھا اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ آیات وہ کفار مکہ سے بات کر رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ آیات ہمیں ایڈریس کر رہی ہیں، ہم جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، یہ ویلیوز ہم میں سے ختم ہو گئی، اور یہ آیات ہم سے بات کر رہی ہیں اور ہمیں سکھا رہی ہیں کہ یہ جمع کرنے کی پریکٹس بنا لی ہے تم نے معاشرے میں، اس کو ختم کرو۔ تم نے اپنے ذہن کو شیپ ہی ایسا دے دیا ہے، ہمارے اندر یہ بات ایسے بیٹھ گئی ہے۔ جب ایک بات اندر بیٹھ جاتی ہے نا تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہی ٹھیک ہے، جو ہم شروع سے کرتے آ رہے یہی تو ہے، ایسا ہی تو ہے، ایسے ہی تو کرتے ہیں، یہی تو ہونا چاہیے، اور بس یہ سوچ کے ہم پھر چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو ان صورتوں کو، اور خصوصاً یہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت مقام، اونچا مقام اور درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔
پاسٹ ٹینس اکثر کب یوز ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، یونیورسل اسٹیٹمنٹس کو شو کرنے کے لیے بھی پاسٹ ٹینس یوز کیا جاتا ہے. یکشا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو رات مطلب کہ روز چھاتی ہے، یہ پروسیس روز چل رہا ہے، وہ دن کو روز ڈھانپ لیتی ہے، سورج کو روز ڈھانپ لیتی ہے. والنہاری اذا تجلی، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور دن بھی روز روشن ہو رہا ہوتا ہے. رات بھی آ رہی ہے، دن بھی آ رہی ہے، دونوں میں اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے کے متضادات ہیں. اور اختلاف سے مطلب ہوتا ہے فرق ہونا، دونوں میں بار بار فرق ہو رہا ہے، چینج ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے. اب واہ یہاں پہ قسمیہ ہے، تو قسم کھائی جا رہی ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، جیسے سورۃ الشمس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ما یہاں پر یا تو مصدریہ ہے یا پھر موصولہ ہے. تو اگر ما موصولہ ہو تو وہ اس کا ترجمہ ہوگا من، کہ اس ذات کے جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور ما مصدریہ اگر ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ. یعنی نر اور مادہ اتنے شاندار بنائے، اتنی میگنیفیسنٹ کریشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہر چیز کو اور ایون انسان کو بھی جوڑوں میں بنایا، نر اور مادہ میں بنایا. تو اس کی میگنیفیسنس کو سمجھنے کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے. ان سعیکم لشتی، تو یہ جواب قسم ہے، بے شک تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. یعنی جیسے دن اور رات میں تضاد پایا جا رہا تھا اور وہ بار بار بدل رہے تھے، اسی طرح تمہاری کوششیں اور محنتوں میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، وہ بھی بدلتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کی ہیں. جیسے ایک دفعہ دن آ رہا تھا، رات آ رہا تھا، ایک روشنی ہے اور دوسرا ظلمت ہے، اندھیرا ہے. اندھیروں سے سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا بھی کہا، کیونکہ اندھیروں میں شر پھیل جاتا ہے، شر بڑھ جاتا ہے، برائیاں بڑھنے لگتی ہیں. اسی طرح انسان کے لیے ایک اچھا رستہ ہے اور ایک برا رستہ ہے، تو اس کی کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، یا کچھ انسان اچھے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کچھ برے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے پھر نتائج بھی مختلف ہوں گے. تو بہت سارے علماء نے اس کو ڈائریکٹ نتائج کے ساتھ بھی جوڑا ہے، کہ جیسے دن اور رات کا آنا جانا ہے اور وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں یا ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. دن کے بعد رات کا آنا لازمی ہے، رات کے بعد پھر دن کا آنا لازمی ہے، اسی لیے اعمال کے بعد ان کے انجام کا آنا لازمی ہے، ان کے نتیجے کا ظہور ہونا لازمی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے دنیا میں عمل کیے، مر گئے، بات ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے اگر ساری زندگی فجر نہیں پڑھی، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا تھا تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے اگر پیسہ جمع ہی کیا، کوئی ضرورت مند میرے سامنے آیا تھا، میں نے اسے نہیں دیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا کرتے کرتے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان اعمال کا نتیجہ تو کوئی نہیں ہونا. اتنا ہم اس بات کی اہمیت کو اپنے اندر کم کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا انجام ہی نہیں نظر آتا. تو اس کی اہمیت کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ جیسے دن اور رات ایک دوسرے کو مکمل کریں تو اعمال اپنے انجام کے ساتھ مل کر مکمل ہوں گے. اور جیسے نر اور مادہ کا جوڑا ہے تو اعمال اور انجام کا بھی جوڑا ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جوڑا ہے. یا پھر پہلا مطلب کیا تھا؟ جیسے نر اور مادہ کا جوڑا ہے تو اچھے اعمال اور دنیا میں کمائے ہوئے برے اعمال، یہ دونوں بھی ہیں، دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں اور دونوں مختلف ہیں. تو یہ قسمیں انسان کی مختلف جدوجہد یعنی اعمال اور ان کے مختلف آثار اور نتائج پر دلالت کرتی ہیں. آگے دیکھیے، بلکہ یہاں تک رکھیں گے ہم اس کا فرسٹ سیکشن، ٹھیک ہے، جس میں صرف ہم قسم اور جواب قسم کو اسٹڈی کریں گے. جواب قسم کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس کے آگے مزید 2 سیکشنز آئیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اچھا رستہ چوز کیا، وہ اچھا والا رستہ کون سا تھا، اس کی ڈسکشن ہوگی. آیت نمبر 5 to 7 میں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو رہا وہ جس نے عطا کیا یعنی جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا. تو حقوق العباد میں جو سب سے بڑی خوبی صفت ہے جو کہ انسان میں آ سکتی ہے، حقوق العباد پورے کرنے میں میرا مطلب ہے، حقوق العباد پورے کرنے کے لیے سب سے بڑی خوبی وصف صفت جو انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے عطا، اللہ کے رستے میں مال دینا، انفاق فی سبیل اللہ.
یعنی وہ عملاً ایثار و قربانی اور سخاوت کو شو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اگر مد میں ہم براڈلی سپیکنگ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا آتا ہے، تو سب سے پہلے اس میں آتی ہے زکوٰۃ، جو کہ ہم سب پہ فرض کر دی گئی ہے، جو ہم نے ایک سال گزر جانے کے بعد نصاب پر جو مال پورا اترتا ہوگا اور کون سی اقسام ہے مال کی، ان پرٹیکولر اقسام کے اوپر 2.5% دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے مصارف و مستحقین اور اس کی ڈیٹیل سورۃ التوبہ میں سے اس سے ریلیٹڈ آیت ہے فرضیت کی اور مصارف کی، تو ہم اسی میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم صرف ان تمام اقسام کو سمجھ لیں گے۔ پہلا ہے زکوٰۃ، جو کہ فرض ہے، یعنی یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس میں سے اللہ نے ہم پر فرض بھی کر دیا، اور صرف فرض ہی نہیں، پھر اس کو نفلی بھی رکھا، صدقات و خیرات دینے کی، انسانوں کی مدد کرنے کی، مسکین، غریب، رشتہ دار، فقراء اور یتیم اور قیدی، جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورۃ الدہر میں، اسیرہ، تو ان سب کو دینا، اور پھر مسافر کا بھی ذکر آتا ہے جب وہ ضرورت مند ہے، ان سب کو دینے کے لیے صدقات و خیرات، یعنی اللہ کے راستے میں جو پیسہ دینا ہے اس کی فرضیت ہے، فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن پیسہ دینا ختم نہیں ہوتا، نفلی طور پہ وہ چلتا رہتا ہے، ہر وقت ہر ایک نے دینا ہے۔ اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ صرف امیروں نے دینا ہے، امیر دینے کے لیے، غریب مانگنے کے لیے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے۔ حالانکہ صحابہ جو تھے وہ زیادہ تر مسکین ہی تھے نا، مہاجرین کی بات کر رہی ہوں جو مدینہ چلے گئے تھے، اس کے بعد مکہ میں ان کے حالات اچھے تھے، مدینہ میں گئے ہیں، سارا کچھ مکہ میں چھوڑ کے مہاجرین ہیں وہ مسکین ہو گئے، تو وہ کیا نہیں دیتے تھے اللہ کے راستے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی کہ تمہارے پاس آدھی کھجور بھی ہے تم وہ بھی اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی کچھ مانگنے کے لیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ دیجیے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک کھجور تھی، وہ آپ نے اسے دے دی۔ اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے اسے 2 میں ڈیوائیڈ کیا، ایک بچی کو دی، آدھی دوسری بچی کو دی اور چلی گئی، خود اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے اپنے اس عمل کے بدلے میں جنت کما لی۔ تو اس واقعے سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایون ازواج مطہرات کے گھر 1 دن 2 دن 3 دن ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی وہ صدقات و خیرات دینے میں کتنا آگے تھی، کتنا زیادہ صحابہ کرام دیتے تھے۔ اور پھر اس عورت کو دیکھیے جس کو خود بھی بھوک لگی ہوگی، اور بھوک میں انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کفر مطلب گناہ کرنے لگ جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس عورت نے بھی پہلے اپنے بچوں کا خیال رکھا اور ان کو دے دیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی کوئی بھی ماں ہوتی تو یہی کرتے، سارے یہی کرتے ہیں، تو ایسا ہے نہیں، ساری مائیں ایسا نہیں کرتی۔ بہت ساری ہمارے خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو بہت ساری ہمارے پاس اگزامپلز ہیں کہ بچوں کا خیال نہیں کیا اور جی یہ بھاگ گئیں یا جاب پہ جا رہی ہیں، پیچھے بچوں نے کیا کھایا کچھ نہیں پتا، یعنی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، پرسنل مت لیجیے گا اس اگزامپل کو، بہت سارے برے لوگ، بری مثالیں بھی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں اور جی کہتے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد رکھ رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے نسلوں کی تربیت کی، تعلیم کی۔ ہمیں فکر کیا ہے؟ گھر کا ہر انسان جاب کرے، ہر انسان کمائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر لے۔ وہی بات ہوگی نا پھر دوبارہ، پیسہ جمع کرنے کی جو ایک ہماری رائج ہو گیا ہے، ایک رواج کہنا چاہیے، وہ بس سارے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، سارے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کے لیے ہی تو جمع کر رہے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے ہی تو کام آئے گا۔ تو بچوں کے جتنا کام ان کی تعلیم اور تربیت اور ماں کا گھر میں ہونا آئے گا نا، ماں کی پریزنس، ماں کی محبت، ماں کی گود آئے گی، اتنا ماں کی نوکری اور ماں کا پیسہ لانا نہیں آئے گا۔ اگر وہ بچے منی مائنرز یا آؤٹ فٹرز کے جوڑے نہیں پہنتے اور وہ نارمل کپڑے پہن لیتے تو صحابہ نے ایسی ہی زندگی گزاری تھی بھائی۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں اب سمجھ آتا، ہم کیوں اتنے سٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں، ہمیں ایک وہی رتبہ، ایک وہی مرتبہ چاہیے، ایک وہی جو سارے کر رہے ہیں، وہی بھیڑ چال چلنی ہے بیسیکلی، ہمیں وہی چاہیے۔ خیر بات پہ اب واپس آتے ہیں، اور یہ تو پیسے پہ تو ڈسکشن پوری صورت میں ہوتی ہی جائے گی۔
تو بات کیا ہو رہی تھی کہ صدقہ و خیرات جو ہیں وہ امیر تو دے گا، غریب بھی دے گا، اس کے جو بس میں ہے وہ بھی دے، کہ اس کو اجر کی ضرورت نہیں ہے، کہ اسے کمائی کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم دنیا میں جسے کمائی سمجھ رہے ہیں وہ تو کمائی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا دیا رزق ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہے. جو ہم کما رہے ہیں اپنی محنت سے وہ تو یہ کمائی ہے. تو کیا غریب کم کمائی لے کر جائے گا آخرت کے دن؟ نہیں، اس نے بھی تو کمانا ہے. تو اللہ نے اسے بھی آپشن دیا ہے، اسے بھی ترغیب دی ہے، تم بھی صدقہ خیرات دو اللہ کے راستے میں، جو تمہارے پاس ہے اس میں سے تم بھی دو. بلکہ تمہارے پاس اگر 10 ہی تھے ہی 10، اس میں سے تم 9 روپے دے رہے ہو تو تمہیں تو زیادہ ثواب مل گیا، تمہاری تو کمائی ہی بڑھ گئی، نیکی ہی بڑھ گئی. اور جس کے پاس آلریڈی 1000 تھے اس میں سے 10 روپے ایک بھکاری کو دے دیے، اس نے کیا کمال کیا؟ اس کی تو کمائی نہیں بڑھی. تو ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پڑھ کیا رہے تھے؟ ٹائپس آف عطا، جو اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. اس میں نمبر 1 پڑھی زکوٰۃ، نمبر 2 صدقات و خیرات، جو غریب مسکین وغیرہ کا جن کا ہم نے پڑھ لیا کیٹیگریز، ان سب کو ایز اے نفلی عبادت دیں گے. نمبر 3 قرض حسنہ، جس کا ذکر ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ الحدید میں، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو. اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے دو. اور صرف یہ نہیں کہہ رہے مجھے دو، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کیا فائدے اور کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا مراتب ملیں گے. یہ سب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحدید میں، ہم نے یہ ڈیٹیل میں یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے. اور صدقہ حسنہ میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے راستے میں کیسے دیتے ہیں؟ صدقہ حسنہ میں دین کی ترویج کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے. اور دین کو کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ مدرسوں کے ذریعے اور جہاد کر کے، جہاد کے ذریعے. تو ان مدوں میں دینا بھی ہمارا فرض ہے. جہاد تو آج کل ہو نہیں رہا کہیں پہ، اگر کہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈھونڈ کر دے دیجئے. اگر نہیں ہو رہا، ہمارے ارد گرد مدرسے تو ہیں نا، تو ان میں آپ وہ دیجئے، قرض حسنہ دیجئے اللہ کو. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہمارا سارا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ صرف فرسٹ ٹائپ آف انفاق فی سبیل اللہ پہ، زکوٰۃ دینے پہ. باقی سارا سال ہم بھول جاتے ہیں. یا دینا بھی ہو تو ہم جو انسٹیٹیوٹ آف بیگری ہے، جو بیگرز ہیں، جو کہ عادتاً مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم دے رہے ہوتے ہیں سگنلز پہ. ان کو نہ دیں، ڈھونڈیں، ایفرٹ کریں. یہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر ڈھونڈیں، اللہ کی خاطر نکلیں گھروں سے. کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے ساتھ تو جائیں، کسی کا گھر تو دیکھیں، کسی کے حالات کو دیکھیں، تجزیہ کریں. یا سب کے گھروں میں ملازمین آتے ہیں نا، کوئی تو ملازم ایسا ہوگا جس کو آپ پرسنلی کچھ کانٹیکٹ کر کے کچھ اس کی رہائش، اس کا طریقہ، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کی بیماریاں، اس کا سارا کچھ اس کا پتہ کر سکتے ہیں. پتہ کرنے کے بعد آپ اس حساب سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا وہ مسکین ہے کہ نہیں، وہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں. وہ نہیں ہے تو ارد گرد اس کے توسط سے کسی اور کا پتہ چل جائے گا. آپ نکلیں گے، جو اللہ کی طرف 1 قدم جائے گا، اللہ اس کی طرف 10 قدم آئے گا. جو اللہ کی طرف چل کر جائے گا، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا. یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایفرٹ پٹ کریں گے ڈھونڈنے میں. ہماری نیت ہوگی ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے. اب مجھے کوئی مل نہیں رہا مسکین، میں کسے دوں؟ تو میں ڈھونڈوں گی. وہ جو میرا ڈھونڈنا ہے وہ بھی میری سعی میں آئے گا. ٹھیک ہے، ان سعیکم لشتی، ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، تو وہ بھی میری کوشش ہے. میں ڈھونڈ رہی ہوں اور ڈھونڈ کر پھر اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں. تو جتنی زیادہ کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ کس کا اجر دیتے ہیں؟ صرف عمل کا نہیں، اس عمل میں ایفرٹ کتنی پٹ کی گئی ہے اس کا بھی اجر دیتے ہیں. جیسے ہم ایگزامز دیتے ہیں، ہمارا میتھ کا پیپر ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے اتنی ایفرٹ کی، اتنا پڑھا، لیکن پیپر میں اسے وہ کنفیوز ہوا، نہیں اس نے اچھے کیا پیپر اور وہ فیل ہو گیا. تو ایگزامینر جو ہے وہ کس چیز کے نمبر دے رہا ہے؟ اس کی پرفارمنس کے، اس نے جو پیپر کیا اس کی جو ایفرٹ تھی پیچھے، اس نے ایفرٹ پٹ کی تھی، اس نے جو کوشش صحیح کی تھی، اس کو تو اس نے اگنور کر دیا. اس نے دھیان ہی دیا کہ جی اس نے 6 راتیں جاگ کے پڑھا تھا، تھوڑا اس نے سویا، زیادہ اس نے پڑھا اور پیپر خراب ہو گیا، کوئی بات نہیں، مجھے اسے پاس کر دینا چاہیے. نہیں، اس نے تو نہیں کیا. اسی کی اپوزٹ مثال بھی بالکل کریکٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے. ہم کوشش تو کریں، دیکھیں کوشش جو ہے وہ نتیجے تک پہنچی نہیں. فرض کریں ہمیں نہیں پھر بھی کوئی مسکین غریب ملا، ہم نے نہیں دیا، لیکن وہ اللہ نے کوشش تو دیکھی نا، اس کوشش کا بھی ریوارڈ ملے گا، اس کوشش کا بھی انعام ملے گا. خیر یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی ملتا نہیں ہے جسے میں دوں. تو یہ جو بیگرز وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی میں نے اگزامپل دی تھی، خود میں نے دیکھا سگنل پہ 2 بائک پہ لوگ، اور وہ پیسے مانگ رہے ہیں. اور یہی وہ مانگنے والے ہیں جن کے بارے میں وعید آئی ہے حدیث میں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو
اس طرح مانگتے ہیں، جان بوجھ کے جو مانگتا ہے دوسرے انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے چہرے پہ وہ مانگنا قیامت کے دن زخم کی صورت ہوگا اور نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے. سوال کرنا، مانگنا بلا ضرورت، بلا وجہ، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے. انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. جو سفید پوش لوگ ہیں وہ جا جا کر مانگتے نہیں ہیں، انہیں ہمیں خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا، خود ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی. تو سگنلز پہ بھکاریوں کو دے کے یا بازار میں دے کے یہ نہ سمجھا کریں جی ہمارا فریضہ یا ہماری نفلی عبادت جو اللہ نے ہمیں کہا تھا کرنے کو وہ پورا ہو گیا. وہ پورا نہیں ہوا، ہمیں ڈھونڈنا ہی ہے اور ہم نے اس طرح اسے پورا کرنا ہے. اور پھر قرض حسنہ کو بھی ایزی نہ لیں، زکوٰۃ دیں، ہر مہینے میں سخاوت کا کالم بنائیں، اس میں یہ 3 ٹائپس لکھیں اور ٹک کیجئے کہ میں نے کیا 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 اس میں سے، میں نے کیا کیا اس میں سے اس مہینے میں نہیں کیا. کیا ہر مد میں دیا؟ کیونکہ اللہ نے ہر مد کا اپنا اپنا انعامات اور اپنے اپنے فضائل بتائے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا اجر دینا ہے. اور عطا جو ہے یہ عطا کرنے کا مبالغے کا صیغہ ہے، جو کہ سورۃ الکوثر میں بھی ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، وہاں پہ بھی عطا آتا ہے، بے شک ہم نے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر دی، الکوثر وہ نہر دی. تو بہت زیادہ، سب سے زیادہ دیا نا اللہ نے. تو یہاں پہ پھر ہمیں کیا ترغیب دی جا رہی؟ وہی عطا والا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، یعنی سب سے زیادہ دو، بہت زیادہ دو، زیادہ سے زیادہ دو اللہ کے راستے میں. اتنی زیادہ ترغیب ہے یہاں پر. واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کی، احتیاط کی، سنبھل کے چلتا رہا، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا رہا، اس نے خیر اور شر کی تمیز کو برقرار رکھا اور اس کے اوپر خیر کو غالب رکھا. اسے احساس تھا، اس کے اندر یہ مورل لا موجود تھا، نیکی اور بدی میں فرق کر کے اس کو فرق بھی کرتا تھا، اور اس کو احساس تھا کہ اس نے فرق کر کے اڈاپٹ کیا کرنا ہے، لینا کیا ہے. تو یہی محتاط رویہ رہا اس کا ہر دفعہ. اور کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، تقوی وقایہ سے ہے، جس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ احتیاط کرنا، محتاط رہنا. تو احتیاط کرتے کرتے وہ دنیا میں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، ان سب سے بچتا رہا، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی ناراضگی سے، غضب سے، غصے سے بچنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا. تو جو عطا ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے، وہ ہمارے اندر تقوی کو بڑھاتا ہے، اور ہم مزید محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہم غلط راستے کی طرف نہ جائیں. اور پھر جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے وہ پھر مزید دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بڑھا رہی ہیں، دونوں چیزیں سرکل میں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی، میں کئی دفعہ اگزامپل دیتی ہوں، اس دفعہ بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لائیو کلاس میں بھی اگزامپل دی تھی علم اور عمل کی. ہمیشہ میں بتاتی ہوں علم سے ڈائریکٹلی عمل نہیں بڑھتا. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ دیں، میں نہیں بتا رہی، آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اور آپ نے دینا شروع کر دیا. اتنی سی بات سے عمل میکسیمم عمل آنا چاہیے نا، وہ نہیں آتا. بیچ میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے پڑھ لیا کہ دو، اللہ کے راستے میں دو، اور جتنا پہلے دے رہے تھے آپ نے کہا بس کافی ہے، میں دے تو رہی ہوں، اور وہی آپ دیتے جا رہے ہیں، آپ نے مزید دیا ہی نہیں. یا جو لوگ نہیں دے رہے، یا اس سے بھی اچھی اگزامپل دیتی ہوں، جو بینک میں جاب کر رہے ہیں، جو انٹرسٹ بیسڈ جاب ہے جن کی، جو سود کما رہے ہیں، انہوں نے ابھی سن لیا، یا سورۃ البقرہ کا وہ اتنا دل دہلا دینے والا ویسے وہ پیراگراف ہے جن آیات کا میں نے ذکر کیا تھا، جس میں اللہ نے ڈائریکٹ ان لوگوں کو خطاب کر کے بولا ہے کہ تم کہتے ہو یہ تجارت ہے، یہ تجارت نہیں ہے بھائی، اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ سے اور رسول سے دشمنی ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو. تو وہ بھی پڑھ لیا، پھر بھی نہیں چھوڑی. علم آ گیا نا قرآن سے، سورۃ البقرہ سے علم تو آ گیا، عمل میں پھر بھی نہیں آیا، چھوڑا پھر بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ بیچ میں ایمان مسنگ تھا، ایمان نہیں بڑھا. تو علم بڑھاتا ہے، ایمان کو بڑھانا چاہیے، اسی لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ موٹیویٹ کرے، وہ محرکات ڈالے. ٹھیک ہے، تو علم بڑھائے گا ایمان کو، ایمان بڑھائے گا عمل کو، عمل سے پھر بڑھتا ہے انسان کا ایمان. انسان جتنا عمل کرتا ہے اس کا بڑھتا ہے ایمان. ایمان پھر کہتا ہے کہ اور علم حاصل کرو، اور پتہ کرو اللہ کو کیا پسند ہے، اور میں کیا کروں اللہ کے راستے میں، اور کس طریقے سے دوں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. پھر انسان پڑھتا ہے،
پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کر سکتے تھے صحابہ، تو یہ بھی کرتے تھے، پھر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر آگے مزید اس کا عمل بڑھتا ہے. تو یہ سرکل جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو بڑھاتا جاتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. ڈائریکٹلی پروپورشنل جو پروپورشنیٹ ریلیشن شپ جو ہے ان کے اندر، وہ اسی طرح رہے گا ہمیشہ. اسی طرح آتوا اور اتقا ان دونوں کا ہے، اللہ کے راستے میں دینا اور پھر محتاط ہو کر چلتے رہنا، تقوی اختیار کرنا. وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی، سچ کی، اچھی بات کی، یا اس نے بھلائی کو سچ مانا. صدقہ سچ مانا بھی کہہ سکتے ہیں، تصدیق کی دونوں کہہ سکتے ہیں. اور حسنہ کا مطلب ہے بھلائی اور خیر. تو یہ خیر کے راستے کی تیسری شرط ہے یا تیسرا وصف ہے جو اس راستے پر چلنے والا اپنائے گا. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی بھلائی اور حق کی بات، سچ کی بات، جیسے ابھی ہم نے بہت ساری سچی باتیں کی ہیں، اور قرآن میں ساری حق اور سچ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور احادیث میں، سنت میں، صحابہ کی روایات سے، ان کے اعمال سے جو ساری سچی اور حق کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ جب انسان کے سامنے آئے اور اس کا دل گواہی دے کہ ہاں یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، تو وہ بلا تردد، یعنی بغیر تھوڑی دیر بھی رکے اس کی تصدیق کر دے، تھوڑی بھی اس میں اسے جھجک نہ محسوس ہو، فوراً وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہوا، وہ بھلائی، سچائی اور حق کی تصدیق کرنے کے لیے نتائج کی پرواہ نہ کرے، انجام کی پرواہ نہ کرے کہ میرا کیا بنے گا، اگر میں نے یہ چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا. اللہ پر توکل کرے. دیکھیں، توکل کر کے کوششیں بھی کرنی ہیں. توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کوشش چھوڑ دیں. توکل کیا ہوتا ہے؟ پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے نا ہم نے. توکل ہوتا ہے دنیا کے اسباب مکمل اختیار کریں، پھر اللہ پر انحصار کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں. دوا پلس دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اونٹ کو پہلے باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو کہ جی اللہ تعالیٰ پر انحصار کرو کہ اللہ اب اس کی حفاظت کرے گا، یہ کہیں نہیں جائے گا. اونٹ کو کھلا چھوڑ کے نہیں تم نے جانا، یہ بتایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو. تو دنیاوی اسباب آپ نے پورے اختیار کرنے ہیں. کوشش آپ کی پوری ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی اور جاب مل جائے. اس کے بعد آپ اس کوشش کرتے کرتے پھر آپ ڈیسیجن لیں. ایسا نہیں اس کے بعد آپ چھوڑیں، یہ میں نے غلط بولا، اس سے پہلے ہی آپ چھوڑیں. آپ سود کو چھوڑیں. جب تک آپ اللہ سے دشمنی کیے رکھیں گے تو اللہ کیوں آپ کی بات مانے؟ اللہ آپ کے لیے حلال کمائی کا طریقہ کیوں بنائے، کیوں نکالے؟ اللہ کیوں آپ کے لیے مزید اپرچونٹیز کے دروازے کھولے؟ اور جو کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ جی نہیں ہمارے ریلیٹیوز ہم تو یہ کر رہے ہیں جاب بینک کی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب تو ٹھیک چل رہا ہے، سارا کچھ تو مجھے مل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا رزق، الحمدللہ میں نے 6 حج بھی کر لیے، اللہ کا شکر ہے، بچوں کی شادیاں بھی کر لی، سب مل رہا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہے ہیں، کبھی تو آئے گا، کبھی تو میری طرف آئے گا. اور دیکھ اللہ نے اپنے مال میں سے دینے کا کہا ہے نا، اور ایسا شخص بھی دے رہا ہے، سود کما کے دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جو مال پہ مال کما رہا ہے وہی اللہ کو دیے جا رہا ہے. مال پہ مال کمایا، وہ کمائی اللہ کو دے دی. بھائی وہ کیا کیا تم نے؟ وہ حرام تم نے اللہ کو دیا، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں واپس پھینک رہے، وہ اللہ تعالیٰ لے ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ اس مال کو قبول ہی نہیں کرتے. اس سے ریلیٹڈ ہم نے حدیث پڑھی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا. وہ شخص جو اتنی مشکلیں کوششیں کر کے حج پہ پہنچتا ہے اور جا کے گڑ گڑا کے کعبہ کے ساتھ جڑ کے لگ کے، اس پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے جب حج پہ جانا اتنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، اور دعائیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کا رونا بھی بیکار، کوششیں بھی بیکار، اس کی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے، جبکہ یہ سارا کچھ جو اس نے کیا وہ حرام کمائی سے کیا. یہ حدیث پڑھی تھی نا ہم نے. تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے دشمنی کر کے یہ سارا کچھ مل بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں. بھائی اینڈ میں یہ سارا کچھ پھر نظر آ جائے گا، اس سارے کا نتیجہ پھر ہمیں قیامت کے نظر آ جائے گا نا، وہ جو غیب ہے. لیکن جو حقیقت ہے، اصلی حقیقت تو وہی ہے. اور جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے، برائی چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. یہ آپ کو نوازنا لگ رہا ہے، یہ آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے اور آپ سمجھ رہے کہ بس صحیح تو چل رہا ہے سارا کچھ، مجھے کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی، میں تو کچھ غلط نہیں کر رہا. تو آپ چھوڑ کے تو دیکھیں، پھر جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے وہ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اصل تو یہ تھی، اصل تو یہ نوازنا اللہ کا. اللہ نے کیا رتبہ دے دیا، کیا اللہ نے درجہ دے دیا، اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے حدیث کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے پڑھنے کی توفیق دے دی، علم حاصل کرنے کی، اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دے دی. بہترین ہے تم میں سے جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دیتے ہیں. اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا پھر. تو اللہ تعالیٰ تو پھر نوازتے ہیں اور دیتے ہیں، اور پھر جو قیامت میں ملنا ہے وہ تو پھر
بغیر حساب ہوگا نا۔ تو جس نے حق کو حق جان لیا تو وہ اس کے آگے پھر کسی قسم کی کوئی جھجک نہ رکھے، اپنی انا کو بھی آگے نہ آنے دے، یہ بہانہ نہ بنائے کہ جس روز تو میں ایسے ہی کرتا تھا، شروع سے تو ہم یہی کرتے ہیں، بچپن سے تو ہم نے یہی دیکھا ہے، ایسا ہی ہوتا تھا، بلکہ فوراً اسے ایکسیپٹ کر لے، اس کی تصدیق کر لے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی چیز فار ایگزامپل جس کی تصدیق کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے احکامات، کیونکہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کے احکامات کو ریجیکٹ کرتے تھے نا۔ تو جو اللہ کے رستے میں دے رہا ہے، جو تقوی اختیار کر رہا ہے اور جو قرآن کی آیات کی تصدیق کر رہا ہے، اور دوسرا یہاں پر مطلب لیا گیا ہے الکلمات الحسنی، یہ بھی مطلب لیا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی جس نے تصدیق کی، تو وہی بات ہے جس نے پورے قرآن کی ہی تصدیق کی، پورے اسلام کی تصدیق کی، کلمہ وحدت کی تصدیق کی، تو وہ پھر سیدھے رستے پہ چل پڑا۔ اور یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ ہر بھلی بات کی، ہر طرح کی خیر کی بات کی تصدیق کرنا، اور کسی قسم کے تعصب کو، عزت نفس کو، ہٹ دھرمی کو، اکڑ کو، کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دینا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ کوئی خاتون ساری زندگی پردہ نہیں کیا، وہ اچانک پردہ کرنا شروع کر دیں، اور خصوصاً اپنے سسرالیوں سے، تو کتنا بیک لیش وہ فیس کرتی ہے، کتنی زیادہ مصیبتیں اس پر آتی ہیں، ہر کوئی باتیں سنا رہا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کامنٹ کر کے جا رہا ہے، اس کو خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے، ساری زندگی تو تم شکل دکھاتی رہی، اب تم نہیں دکھا رہی، اور یہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے، پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سب کو اگنور کر کے پھر بھی وہ عورت اس سچ کی، اس خیر کی، اس بھلائی کی تصدیق کرتی ہے، اس کو اپنا لیتی ہے، تو وہ بھی اس ایگزامپل پہ فٹ بیٹھ رہی ہے، پرفیکٹ اس ایگزامپل پہ بیٹھ رہی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کو ہم آسان رستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کو ہم رفتہ رفتہ آسان منزل تک پہنچا دیں گے۔ یہاں پر آسانی سے دونوں مطلب لیے گئے ہیں کہ اس کی زندگی کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے مزید نیکیاں کرنا، مزید نیکی کی طرف بڑھنا، مزید اپنی نیکی والی کمائی کو بڑھاتے جانا، نیکیاں جمع کرتے جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ یسرا یہاں پر جنت کو کہا گیا ہے، جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا، جنت پانے میں اسے پھر آسانی ہوگی، اس کے لیے سمجھیں کہ کنفرم اللہ نے جنت لکھ دی، یہ اتنے بڑے اعمال ہیں۔ اور شروع کہاں سے ہو رہی تھی؟ انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے رستے میں دینے سے۔ یہاں پر جنت کے رستے کو آسان کہا جا رہا ہے، جبکہ پیچھے ہی ہم نے سورۃ البلد میں پڑھا تھا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو نہیں، وہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس رستے کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے، جس پر چڑھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی خواہشوں سے، اپنی دنیا پرست جو اہل و عیال ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے، پھر ایسے ہی دوست، معاملہ دار، پھر سب سے بڑھ کر شیطان سے بھی لڑنا پڑتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے اتنا زیادہ وہ ہم اکیلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے نہیں بھائی مووی دیکھنے جاؤ، بھائی کوئی میوزک ہی سن لو، تم فارغ بیٹھے ہو، تم کوئی ڈرامہ دیکھ لو، یوٹیوب پہ کوئی فالتو سی ویڈیو دیکھ لو، تم اس طرح اپنا ٹائم نکال لو، گزار لو، ہر طرح سے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور اس رستے کو پھر ہمارے لیے جو اچھائی والا رستہ ہے نا، اس کو ہمارے لیے خوفناک، مشکل ترین بنا کر دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عزم، پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور اپنا مال اللہ کے رستے میں دے کر تقویٰ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ عملاً اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے اور اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اخلاقی پستیوں کے گڑھے میں گرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے لیے پھر پسند نہیں کرتا کہ وہ اخلاقی پستیوں پر چلے، وہ اللہ کے رستے کو ہی پسند کرتا ہے، اسی پر وہ چلتا جاتا ہے۔ اور اس کو پھر جب انسان چلنا شروع کر دیتا ہے نا، اور پھر وہ سپیڈ میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر داعیے شر ہے جیسے شیطان، تو داعیے خیر بھی تو ہیں جیسے فرشتے، جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے معمور کر رکھے ہیں، جو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو
نازل ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں. اور جب ہمارے گھروں میں تصاویر وغیرہ نہیں ہوتی، کتے وغیرہ نہیں ہوتے، تو فرشتے آتے ہیں ہمارے گھر میں، ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید نوازتے ہیں. اور پھر بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے، ہم اسے بھی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور وہ بھی انسان کو پھر آسان لگنے لگ جاتی ہے. اور انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہی نا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر. اور پھر وہ چلتا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ سب اس کے لیے آسانی ہی پیدا کرتا ہے. اور جو سب سے بڑی آسانی ہے، سب سے بڑی الجسرا ہے، وہ ہے جنت. تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. یہ تھا ہمارا سیکنڈ سیکشن، جس میں ہم نے انسان کی کوششوں سے ریلیٹڈ وہ کوششیں پڑھی جو کہ اچھے راستے پہ تھیں اور حسنہ کے لیے تھیں اور الجسرا کی طرف لے کر جا رہی تھی. اب دوسری طرف ہم پڑھیں گے دوسرے راستے کے بارے میں جو کہ انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اسی کا اپوزٹ ہے اس میں، جس کی ہم نے اپنے معاشرے میں جو آج کل بہت زیادہ رائج ہے، آلریڈی ہم نے پڑھ لیا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، پہلی برائی ان کی کیا ہے؟ اور رہے وہ جنہوں نے بخل کیا. اچھا، پیچھے یہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، ہم نے اس کی باطنی کیفیت کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی اس سے مقصد کا حصول ہونا چاہیے، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور اس کو ضائع ہونے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ریاکاری اور دوسرا وہ تکلیف دینا، اذیت دینا. جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی کی تکلیف، اذیت دے کر، صرف ظاہری طور پہ نہیں، ویسے بھی جاتے جاتے پوائنٹ مار دیا یا ایسے عجیب سی نظروں سے دیکھ دیا کہ میں نے تو اسے دیا تھا، اس نے ابھی تک مجھے واپس نہیں کیا. اس طرح اس کو اذیت دینا یا ریاکاری کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس پہ احسان جتانا. یہ تین چیزیں سورۃ البقرہ کے اینڈ میں آتی ہیں جو کہ ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کو ضائع کر دیتی ہیں، اس کا اجر ہمیں نہیں ملتا. تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے بچنا ہے ان سے. ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا، دکھانے کے لیے دینا. پہلے ہم پڑھتے تھے نا، نیکی کر دریا میں ڈال. تو آج کل کیا ہے؟ نیکی کر اخبار میں ڈال، میڈیا میں ڈال، اپنے سٹیٹس پہ ڈال، واٹس ایپ سٹیٹس پہ رکھ، فیس بک کے سٹیٹس پہ رکھ. تو یہ ساری فضول عجیب سی چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. یہ سب ہم نے نہیں کرنا. ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، یہ حدیث ہے. اور یہ کیا ہے؟ عطا کا، دینے کا سب سے اعلیٰ درجہ، کہ تم ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. اور یہ یاد رکھیے گا، ویسے کبھی کبھی موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، میاں بیوی آپس میں یا کسی محفل میں درس و تدریس ہے، اس میں آپ مثالیں دے سکتے ہیں. آپ مثالیں دیں گے تبھی آپ سمجھائیں گے، تبھی وہ اگلے بھی موٹیویٹ ہوں گے اور فردر دیں گے. اسی لیے ہمارے پاس صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ جیسے وہ دیا کرتے تھے. وہ اینڈ میں ہم انشاءاللہ مثالیں مزید پڑھیں گے. تو مثالیں اس لیے دے بھی سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجہ اور میکسیمم، یعنی ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ضرورت کے وقت مثال دی جائے گی. میکسیمم کوشش کیا ہے؟ کسی کو پتہ نہ چلے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ریاکاری نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، اذیت نہ ہو. یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی قبول کریں گے. اب یہ ہم یہاں پر تھے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں بخل کیا ہوتا ہے. بخل سے مراد ہے اللہ کے راستے میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، یعنی صدقات و خیرات میں مال صرف نہ کرنا، مال کو بچا کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، کنجوسی کرنا. اور اس میں ایسے کنجوس لوگ بھی آ جائیں گے جو کہ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ، اپنے عیش و آرام پہ، اپنی دلچسپیوں تفریحوں پر دل کھول کے خرچ کریں، لیکن جب کوئی نیک کام آتا ہے تو نیک کام کے لیے ان کی جیب میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، جہاد کے لیے ان کی جیبوں سے کچھ نہیں نکلتا. غریبوں کے لیے ان کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا. اپنی باہر ٹریولنگ ہو رہی ہے، حج کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی ضرورت مند کی، کسی کی شادی ہے، کچھ ہے، وہ نہیں نکل رہا. اور خصوصاً اس مد میں ہم اگنور کن کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کہ فلاں نے مجھے اس وقت پر یہ بات کہہ دی تھی، اس نے مجھے یہ تانا دیا تھا، اس کے بچے تو اتنے بدتمیز ہیں، انہوں نے میرے بچے کو ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا، اب وہ مسکین ہے بیچارے، میں نہیں انہیں دے رہا، انہوں نے ایک وقت میں ایسے کیا تھا. بے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کیا جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کی بیٹی پر، تو کیا حضرت ابوبکر نے انہیں دینا چھوڑ دیا تھا؟ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم دیتے تھے، تم اب بھی ویسے ہی دیتے رہو، تم مت بدلو. تم انہیں، یہ مسکین تھے جنہوں نے الزام لگایا تھے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، انہیں تم پہلے دے رہے تھے، تمہارا دل ضرور دکھا ہے، لیکن تم اب بھی انہیں دیتے رہو، تم اپنا عمل جاری رکھو. تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ تم انہیں معاف کرو اور پھر اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، تم ان کو معاف کرو اور دیتے جاؤ، مدد کرتے جاؤ. تو رشتہ داریوں میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی کی بری لگ جاتی ہے، معاف کیجئے. معاف کرنا اللہ نے آپشن نہیں دیا آپ کو، جی مرضی ہے کر دینا، نہیں تو خیر ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے، کرو معاف، تو پھر کر دیجئے معاف. معاف کر دیجئے، آگے بڑھیے، اللہ کے اجر کی امید رکھیے. یہ سوچئے کہ اللہ نے بھی تو اجر دینا ہے آپ کو، اللہ نے نہیں معاف کرنا آپ کو. کیا معافی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ الٹیمیٹلی پڑے گی نا. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے. ویسے ہمیں وہ چیزیں ابھی نظر نہیں آتی نا، تو ہم ان کی اہمیت کو، حقیقت کو اپنے اندر کم کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ان کو بڑا کر کے دیکھیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بار بار درس و تدریس، تعلیم، قرآن، حدیث، اس سب کو اپنی زندگی کا حصہ رکھیں. اور سب سے بڑی بات، صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تو انسان معاف کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اور پھر رشتہ داروں کا بھی خیال کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا آیت البر جو اس میں سب سے پہلے رشتہ داری آتے ہیں. ہمارے مال کا سب سے پہلا حقدار رشتہ داری ہوتا ہے، جو مسکین، غریب، ڈیزرونگ، جو مستحق رشتہ دار ہے. اور رشتہ داروں کو دینے سے 2 ثواب ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صدقہ خیرات کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا. ڈبل ثواب مل رہا ہے. تو اس ثواب کو اپنی لائف سے نکالیے مت. آج کل یہ بھی بڑی پریکٹس بن گئی نا، لوگ اپنی فیملی میں نہیں دے رہے ہوتے کہ جی، بلکہ اپنی فیملی والوں کو ٹوٹل اگنور چھوڑے، انہیں تباہ کرنے کی بھی اکثر لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، قبضے کر رہے ہوتے ہیں. اپنے چچا کی دکان پہ قبضہ، اس کی زمین پہ قبضہ، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. مال بھی چھین رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، ایسی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. یہ سب نہیں، صلہ رحمی کرنی ہے اور انہیں دینے والے بننا ہے. لینے والا، چھیننے والا، جمع کرنے والا، یہ سب نہیں بننا. بخیل نہیں بننا، دینا ہے، دینے والا بننا ہے. تو خاندان کی طرف، رشتہ داروں کی طرف بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات شروع میں نہیں ہوئی تھی، اچھا ہوا ابھی ہم نے کر لی. اب ہم مزید بخیلی کو دیکھ لیتے ہیں. تو بخیلی میں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ وہ شخص جو خود پہ تو لگا رہا ہے، اچھے طریقے سے لگا رہا ہے، لیکن پھر کسی اور پہ نہیں لگا رہا. اور بہت سارے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پرسنلی اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچوں پہ بھی نہیں لگا رہے ہوتے، یا کم سے کم لگا رہے ہوتے ہیں. یا بیوی بچوں پہ اس لیے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بھی تو میرے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا سب کا سٹیٹس نظر آنا چاہیے نا، کہ ہم اس برانڈ سے کپڑے لیتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، ہم نے وہاں پہ اس دفعہ ٹریول کیا تھا، ہم نے یہ سمر ویکیشنز اس کنٹری میں گزاری تھی، یہ اور وہ، یہ جوتے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس پہ فوکس ہے. لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو کچھ بھی نہیں. یا دیتے کیا ہے، 100 روپے نکال کے دے کے بڑا ہی احسان کیا، بڑا ہی اللہ پہ احسان کیا، جی ہم نے اتنا پیسہ دے دیا. تو کتنی غلط اپروچ ہے، اور کتنی زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں. اور ہمیں کتنی، اب خود سوچ لیجئے کتنی محنت کی ہمیں ضرورت ہے اس سب کو اپنے اندر سے نکالنے کی. دیکھیں انڈیویجولی، انفرادی طور پر اپنے اندر سے کچھ نکالنا ہو نا، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پورے خاندان کو پھر بدلنا، پورے گھر کو بدلنا، پھر پورے خاندان کو بدلنا، پھر پورے معاشرے کو بدلنا. تو یہ ہمارے اندر یہ صفات اچھی والی آئیں گی، بری باتیں نکلیں گی. یہ سب تربیت کا ذریعہ، اس کا کیا ہے، اس سب کا ذریعہ کیا ہے؟ تربیت ہے نا، اور تعلیم ہے. تو ہم تعلیم و تربیت کریں گے تو یہ چینجز آئیں گی نا. تو سارے تو نوکریاں اور جاب کرنے نکلے ہوئے، تعلیم و تربیت کوئی کر ہی نہیں رہا. مائیں بچوں کی تربیت ہی نہیں کر رہی ہیں. اب وہ فیکٹر ہی نکل گیا ہے جی، سارے ہی گھر میں جاب کر رہے ہیں، ساروں کو پیسے کمانے کی فکر ہے، ساروں کو یہی فکر ہے کہ ہم گھر کیسے چلائیں گے، لگژریز کیسے آئیں گی. حالانکہ بیسک نیسیسٹیز سب کی بھائی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لگژریز کیسے آئیں گی، ہمارا گھر کیسے بنے گا. حالانکہ دنیا مسافر خانہ ہے، آپ نے 70 سال ہی گزارنے ہیں نا آگے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. تو وہ 70 سال اس دنیا کو امتحان سمجھتے ہوئے، یہ ہمارا دارالامتحان ہے بھائی، امتحان، اس میں پیپر دینا ہے آپ نے، وہ پیپر اچھا دے دیں، بس یہ فوکس ہونا چاہیے. پیپر اچھا دے لیں، آگے جو رزلٹ آنا ہے وہ فیوچر کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے، فکر اس کی کریں.
لیکن نہیں، ہم نے تو ادھر ہی گھر بنانا ہے، ادھر ہی سارا کچھ جیولری بنانی ہے، زیورات بنانے ہیں، 20 تولے سونا بنانا ہے، اور یہ سارا کچھ کرتے کرتے بس پھر ہم مر جائیں گے، اور جو جمع کیا تھا وہ سارا ورثہ کو دے دیں گے، ان کے پاس چلا جائے گا۔ اپنے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ قبر میں گئے، اور لے کر کیا گئے؟ جو کمائی تھی، ارن جو کیا تھا، جو انکم تھی، وہ کیا تھی؟ نیکیاں اور گناہ۔ فوکس ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا زندگی میں ان پہ دھیان دینا تھا، ان کو کمانا تھا۔ وہ اتنی کم تھی، اللہ کے راستے میں پیسہ ہی نہیں دیا تھا، وہ تو سارا جمع کر کے ورثہ کو دے کر آ گئے، اللہ کے راستے میں دیا ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے مرتے وقت دیا نا اللہ کے راستے میں، وہ جس نے ساری زندگی نہیں دیا، اور پھر جب مرنے لگا تو بولا جی فلاں مدرسے کو دے دو، فلاں اس کو دے دو، فلاں اس غریب کو دے دو، اب اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا تمہیں وہ تمہاری کمائی میں کیا شامل ہوگا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو آخر میں دے سکتے ہیں، ایسا نہیں دے نہیں سکتے، لیکن وہ اس فائدہ اس کو ہوگا جو ساری زندگی بھی دیتا تھا، ساری زندگی بھی دیتا تھا، آخر میں بھی دی۔ اب ساری زندگی نمازیں پڑھی نہیں، کل پتہ چلا کینسر ہے، پتہ چلا اگلے مہینے آپ فوت ہو رہے ہیں، تو چلو جی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو اس کو وہ جو ساری زندگی اس نے ضائع کی ہے اس کا کیا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ تو تمام کوششوں کو، تمام نیتوں کو، اخلاص کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس وجہ سے کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اس کے بدلنے کے لیے جو محرک ہے وہ دنیا ہے یا وہ اللہ ہے؟ اللہ کے لیے شروع سے کر رہا ہے اور اللہ کے لیے آخر میں کر رہا ہے، تو اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو یہاں سے وہ دوسرے شخص کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس نے اپنے لیے چوز کیا چن لیا؟ بخیلی کو چن لیا، اور اس نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بخیلی کون کون سے ولی مد میں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں تو نہیں کر رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، صدقات و خیرات میں تو نہیں کر رہے، وہ دے رہے ہیں، سب کی ضرورتیں، مسکین کو ڈھونڈا ہے، پتہ کیا، یتیموں کو ڈھونڈا ہے، اور مسافر ہے، اور جو ہے ہم نے سارے پڑھ لیے۔ سورۃ البلد میں بھی پڑھا تھا، فجر میں بھی پڑھا تھا، ہم نے سورۃ المعارج میں بھی پڑھا تھا، بہت ساری صورتوں میں ہم نے، خصوصاً 29 پارے میں ہم نے پڑھا تھا، آیت البر میں بھی، جس کو نہیں پتا آیت البر پڑھ لے۔ تو ان سب کو دے رہے ہیں۔ پھر نمبر 3، کیا میں وہ قرض حسنہ میں کچھ دے رہی ہوں؟ قرض حسنہ والا پورشن میرا ایمپٹی تو نہیں ہے کسی مدرسے مسجد میں دین کی تعلیم کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کیا دے رہی ہوں؟ کہیں اس مد میں، اس پرٹیکولر مد میں بخیل تو نہیں بنی ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو ہر سائٹ پر ہم الگ سے اپنا تجزیہ کریں گے، اور پھر کوئی ضائع کرنے والا عمل تو نہیں ہے میرا۔ اور یہ بھی رکھیے گا، یاد رکھیے گا، سورۃ التوبہ میں ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر حب مال زیادہ ہوتا ہے نا، مال کی محبت، وہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر نفاق، منافقت پیدا کرنے کا جو مین ذریعہ ہے نا، جو مین وجہ ہے، وہ ہے حب مال۔ اور جب یہ لوگ دیتے بھی نا اللہ کے راستے میں تو دکھاوے کے لیے دیتے، یا انتہائی تنگ آ کر بادل نخواستہ ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یعنی سارے مال کو ضائع کرنے والے عمل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو ان کا تو دیا ہوا کچھ بھی پھر کام نہیں آتا۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 54 میں ہی ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، منافقین کا زیادہ ذکر ہے نا سورۃ التوبہ میں، مین ٹاپک کی ڈسکشن ہی ان کے اوپر ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں کہ ہمیں زبردستی دینا پڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ یعنی یہ نیت کا فطور، نیت ہی جب غلط ہوئی، نیت میں اخلاص ہی نہیں ہوا، اجر اللہ سے اجر کمانا اس کی نیت ہی نہیں ہوئی، اللہ کی خاطر سارا کچھ کرنا۔ سورۃ الدہر میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کیوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے۔ تو جب یہی نہیں ہوا تو پھر بھی وہ ضائع، اور پھر بھی وہ نفاق، منافقت میں آ گیا۔ تو یہاں پر اعطاء کے معاملے میں، مقابلے میں بخل لایا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری ان کی کریکٹرسٹک کیا بتائی گئی ہے؟ واستغنا، اور بے پرواہی اختیار کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے بعد وہ تقوی والا بن جاتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اسے ذمہ داری کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس کے مقابلے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس شخص کو استغنا ہوتا ہے، یعنی لا ابالی پن ہے، لاپرواہی ہے، بے نیازی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، اسے بالکل ناآشنا ہے، نیکی اور بدی کے تصور سے بالکل بیگانہ ہے، اپنی دھن میں مست ہے، بس کمائے جا رہا ہے، کسی طرح میرے پاس پیسہ آ جائے، کسی طرح میں جمع کر لوں، کسی طرح میں بس سارا اکٹھا کروں، ٹرکی کا ٹور ہے میرا، یا میں نے فلاں سیمسنگ کی، ایپل کی واچ میں نے خریدنی ہے، میں نے آئی پیڈ خریدنا ہے، بس کسی طرح میں پیسہ جمع کرتا رہوں، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، پرواہ ہی نہیں ہے،
یہ اس کو لاپرواہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بے پرواہ۔ دوسرا، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تکلیف دے رہا ہے، کسی کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، زبان سے جو نکل رہا ہے کہے جا رہا ہے، اس کی بھی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ بیسکلی پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں نا، اور کچھ نہ کچھ اسٹیٹس سمبل اپنا بنا لیتے ہیں، کسی نہ پیسے کی اوپر ڈپینڈ کر کے کچھ نہ کچھ اپنا ایک رتبہ دنیا میں دنیاوی ٹرمز میں بنا لیتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو استغنا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے کیا لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، کوئی مجھ سے بات کرے نہ کرے، میں کیوں کسی کو فون کروں، کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے، مجھے کیا پرواہ ہے، میں نے کون سا کسی سے کچھ لینا ہے، میں نے کون سا کسی کو کچھ دینا ہے، بھائی جس نے جو کرنا کرتے رہے۔ بلکہ غریب رشتہ داروں کو تو بالکل نہیں پوچھنا، یہ تو مجھ سے پیسے مانگنے لگ جائیں گے، یہ تو مجھ سے چیزیں مانگنے لگ جائیں گے، تو لاپرواہ بے پرواہ ہو جاتا ہے ساروں سے، پھر زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، کسی کو تانا دے رہا ہے، کسی کو بات مار رہا ہے، کسی کو تکبر اکڑ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میری محنت کا نتیجہ ہے، دیکھو میں نے سنا سفیناز پہنا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے فلاں۔ اب ایگزامپلس دینے لگوں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ڈھیر ایگزامپلس ہو جاتی ہیں، سارا لیکچر ایگزامپلس پہ نکل جاتا ہے، اس لیے میں ایگزامپل ایک دو دیتی ہوتی ہوں، آپ باقی ایگزامپلس اپنے حالات و واقعات کے حساب سے خصوصاً سیلف انالیسس، سیلف اسیسمنٹ کر کے خود فٹ کر لیا کیجیے، یہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہوا ہے۔ سیکنڈلی، قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے عمل کو بدلنے کے لیے، اپنی امپروومنٹ کے لیے، کہ میں اپنا سیلف انالیسس کروں، میرے اندر اس سارے لیکچر یا اس ساری صورت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کون کون سی برائیاں ہیں، مجھ میں کیا غلطیاں ہیں، مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، وہ سارا کچھ میں لکھ لوں یا اسے ویسے ہی سمجھ لوں، اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، نیکیوں کو مزید بڑھانے کی کوشش کروں، اور جو گناہ ہیں ان کو، جو غلطیاں ہیں میری، کمیاں ہیں میری، ان کو مزید گھٹانے کی کوشش کروں۔ یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص کیا ہے، یہ بالکل لاپرواہ ہے ہر چیز سے، اور جس کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے نا، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، مجھے اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھائی میری محنت کی کمائی میرے پاس آ رہی ہے، سارا کچھ ہے، میں اللہ سے اور کیوں مانگوں، کیوں دعا مانگوں، نماز کیوں پڑھوں، ایسی ساری بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یا فرض کریں وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی اللہ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ اللہ سے محبت، اللہ کی شکر گزاری، ایسے کوئی بھی جذبات اس کے اندر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے، استغنا ہے، لاپرواہی ہے، وہ سمجھتا ہے کسی چیز کی، کسی انسان کی، کسی چیز کی کچھ اچھا کہنے کی، کچھ اچھا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اکڑ ہے بھائی، سٹیٹس ہے بھائی، یعنی اپنی ہی مرضی ہے اور اپنے ہی کام سے کام ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، یعنی اگر اس کو کچھ پتہ چل جائے نا کہ یہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ کام اس کا صحیح نہیں ہے، کوئی اور پوائنٹ آؤٹ کر دے، یا اسے کوئی کتاب، کوئی لیکچر سن کے پتہ چل جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے تعصب، تکبر، ہٹ دھرمی، یا اپنے مفاد کی وجہ سے کہ مجھے اس چیز میں بینیفٹ ہو رہا ہے، اگر میں حرام کما رہا ہوں، سود کما رہا ہوں، اس جاب سے مجھے یا اس انویسٹمنٹ سے مجھے بینیفٹ ہو رہا ہے، یا کوئی بھی اور خوف ہو، اس کی وجہ سے اسے جھٹلا دیتا ہے، وہ اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ اچھی باتوں کو، وہ خیر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، بھلائی کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک انسان غلط کوئی حرام کما رہا ہے، اس کو ساری فیسلٹیز اللہ نے دی ہوئی ہیں، فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ اچھی بات جو قرآن کے احکامات تھے انہیں جھٹلا دیتا ہے۔ تو کیا ہوا اگر اس میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، بھئی مجھے تو سارا کچھ مل رہا ہے، مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے، مجھے تو ایسا نظر ہی نہیں آ رہا، تو بھئی ایسا نہیں ہے، اور پڑھ بھی لیا ہے نا، پھر بھی اس کی اہمیت کو اپنے اندر اتنا کم کر لیتا ہے کہ اس کے دل پہ پردے بلکہ پڑ جاتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، دل پہ سیاہ ڈاٹ لگتا ہے نا، سب سے پہلے سیاہ نقطہ لگتا ہے حدیث کے مطابق، اور پھر گناہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ بڑھتا جاتا ہے تو سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے حدیث میں مزید کیا پڑھا، اس کے دل پہ سیاہی کے بعد ہم نے سورہ محمد میں بلکہ پڑھا تھا دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں دوسرے پیج پہ ہی ہم کیا پڑھتے ہیں، دل پہ الٹیمیٹلی مہر لگ جاتی ہے، سیلڈ، اسٹیمپ اینڈ سیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو کیا پتہ چلنا ہے، اس نے پھر وہ پڑھ بھی لی ہے اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، تو پھر کیا اثر ہونا ہے، دل پہ ہی پردے پڑ گئے ہیں۔
دل ہمارے غلاف میں ہیں، وقلوبنا غلفن، یہ یہودیوں نے کہا تھا نا کہ جب وہ سورۃ البقرہ میں جب ان کی سٹوری آتی ہے کہ ہمارے اندر تو کچھ نہیں جا رہا، ہم تو تم سے علم لینا ہی نہیں چاہتے، بھائی تم جو مرضی کہتے رہو، ہمارے دل تو کورڈ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، محفوظ ہیں، ہمارے دل میں کچھ نہیں جاتا۔ تو ایسے ہی ایسا شخص سوچتا ہے جس کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں لیکن وہ حرام سے کما رہا ہے کہ ہم تو بھائی پروٹیکٹڈ ہیں، فیسلٹیز ہیں ساری، ہمیں سب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یا یہ ہمارے بارے میں یہ آیتیں نہیں ڈسکس کر رہی، یہ ہمارے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارے بارے میں ہو رہا ہوتا تو بھائی اتنی فیسلٹیز ہوتی میرے پاس، ہمارے بارے میں نہیں ہو رہا، کچھ اور ہی لوگ ہیں، کسی اور کے بارے میں ہو رہا ہے، کوئی اور، اس کا مطلب کچھ اور ہے، ساتھ کا یہ مطلب نہیں ہے جو علماء بتاتے، کچھ اور ہے۔ تو اس طرح کہہ کے نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ انسان کیا کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، برائی کی، وہ اچھائی کی، خیر کی وہ تکذیب کرنے لگتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کو ہم رفتہ رفتہ مشکل منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ عسرا یعنی جو مشکل ترین جگہ تھی، مشکل ترین چیز تھی، سخت راستہ تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسانی دے دیتے ہیں۔ یسرو کیا ہوتا ہے؟ آسانی، تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی وہی دو مطلب، دنیا میں اس کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے نفس کے مطابق چلنا، جو دل نے کہا ہے وہی کرنا، وہی اس کو آسان لگتا ہے۔ دل کے اگینسٹ جانا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے کچھ کرنا، جیسے آپ ابھی رمضان آنے والے نا، رمضان میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوتا کہ وہ سگریٹ چھوڑ دیں، تو وہ سگریٹ انہوں نے پینی ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ وہ نفس کی خواہش ہے نا یہ کہ سگریٹ پینی ہی ہے، تو وہ کنٹرول نہیں ہے۔ جب کنٹرول ہی نہیں کر رہے تو پھر نیکی تو نہیں کریں گے، پھر وہ گناہ ہی کریں گے۔ تو انہیں وہی آسان لگ رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو فالو کرنا، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا، یہ ان کے لیے الٹیمیٹلی جو تکذیب کرتے ہیں ان کو یہی آسان لگتا ہے، یہی آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اور فائنلی العسرہ کسے کہا گیا ہے؟ جہنم کو، کہ جہنم کا رستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی وہ بڑی آسانی، یہ اگر یہی اوصاف ہوں گے نا ان کے اندر، یہی خصوصیات کریکٹرسٹکس ہوں گی تو بڑی آسانی سے اینڈ میں وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ سیکنڈ کائنڈ آف پرسن کی ڈسکشن ختم ہوتی ہے۔ تھرڈ سیکشن تھا یہ ہمارا، اور یہ ہے انسان کی کوشش اور مشقت کے دو رخ، انسان کی جو سعی ہے اس کی دونوں سائیڈز، ان کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ کیا کیا لگایا تھا۔ ایک طرف انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے خیر پہ چلتا رہا، دوسری طرف انسان نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، اس نے کہا کہ کسی کو دینا، سائل محروم، ان کا حق نہیں ہے میرے مال میں، انہیں میں کیوں دوں، اس نے ذمہ داری نہیں سمجھی، اور اس نے قرآن کی بھی تکذیب کی، قرآن کی احکامات کی تصدیق کر کے عمل کر کے اللہ کے راستے میں دینا تھا، اس نے کیا کیا؟ تکذیب کی، عمل نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، تو یہ زوال میں ہی جاتا رہا، نیچے ہی گرتا رہا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، سوری یہ ہوگی ہمارے سیکشن کی لاسٹ آیت نمبر 11، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں گر گئے گا۔ تو العسرہ، جہنم کا رستہ اس کے لیے آسان ہو گیا، وہ جہنم میں پہنچ گیا، اب وہ جہنم کی کھائیوں میں جب گرے گا تو اس کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، جو مال وہ دنیا میں سنبھال کے رکھتا رہا کہ یہ میرے بڑا کام آئے گا، اور اس کا فوکس ہی سارا دنیا پہ تھا، آخرت پہ تو اس کا فوکس ہی نہیں تھا، تو جب وہ جہنم کی گڑھوں میں گرے گا وہ والا سٹیٹس اس کو ملے گا جہنم میں، دنیا میں تو بڑا سٹیٹس تھا نا، اب جہنم میں تو یہی ملے گا، تو اب وہ کوشش کرے گا کہ میرا مال مجھے بچا لے، کچھ نہ کچھ مجھے بچا لے، تو اب یہ مال نہیں کام آئے گا، دنیا میں کام آ جانا تھا جب تم اسے دے دیتے، اس وقت دے دیتے تو کام آ جانا تھا، اب تم جسے مرضی دو، اللہ کو دو، فرشتوں کو دو، کوئی لے گا ہی نہیں، اللہ کو اب جہنمی جو ہیں وہ پھر کہیں گے نا کہ یا اللہ مجھ سے تو سارا مال لے لے، دنیا کے برابر مال لے لے، میرے پاس یہ سونا تھا، زیورات تھے، یہ میرے پاس فیسلٹیز تھی، یا اللہ تو سب لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو بھئی وہ دینا تو دنیا میں تھا نا، جہنم میں اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لینا، اللہ نے اس وقت لینا ہے، اس وقت ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کو دینا ہے، اس وقت کا لینا دینا کوئی کسی قسم کی ٹرانزیکشن، کسی قسم کی کوشش، کسی قسم کی ڈیل انسان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ ہمارا تھرڈ سیکشن ختم ہوتا ہے۔ آگے فورتھ سیکشن میں ہم دیکھیں گے، پہلے ہم نے دیکھا انسان کی ذمہ داری کیا تھی، وہ کیا پورا کرتا رہا، پھر
کس انسان نے نہیں کی ذمہ داریاں پوری. یہاں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کیا لے لیا. ان علینا للہدا، یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت پہنچا دینا. یعنی انسان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ نے خود اپنی حکمت، اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے، بلکہ اسے یہ بتا دے کہ راہ راست، ہدایت کا رستہ، صراط المستقیم کون سا ہے اور غلط راستے کون کون سے ہیں. ساتھ ہی یہ کلیئر ہو جائے گا. ہر چیز کی کمپلیٹ ڈیفینیشن کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کی نیگیشن میں کیا آ رہا ہے، اس کے متضاد میں کیا ہے. دن کو اگر صرف دن ہی ہوتا نا، ہمیشہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا رات کیا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یا ہم دن کی اہمیت کو نہ سمجھ پاتے. دن کے بعد جب رات ہوتی ہے تب صحیح سمجھ آتی ہے کہ دن کیا تھا ہمارے لیے، دن کی اہمیت کیا تھی ہمارے لیے، دن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسی طرح سیدھے رستے کو اللہ نے ڈیفائن کر دیا، اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا، اس صورت میں بھی بتا دیا کہ غلط رستہ بخیلی کا ہے، استغنا کا ہے، جو ہر ایک سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. ایون اللہ سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں بھی نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ وہ خود ہی خود ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں، اور الٹیمیٹلی تکذیب کر بیٹھتا ہے. تو نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی روش اختیار کر کے انسان فرما بردار بندہ بنے گا اللہ کا، کون سا رویہ طریقہ اختیار کر کے نافرمان بندہ بنے گا. اسی بات کو ہم سورۃ النحل میں بھی پڑھتے، آیت نمبر 9 میں، بالکل سٹارٹ میں ہی ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے سیدھا رستہ بتانا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ راستے تو ٹیڑھے بھی موجود ہیں، غلط راستے بھی موجود ہیں. تو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتے ہوئے ان غلط رستوں کو چوز مت کرو. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے اختیار بھی دیا، فرشتوں کو اختیار نہیں دیا. آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، انہیں کوئی اختیار نہیں دیا. انہوں نے اللہ کی بات جیسے بتائی گئی ویسے انہوں نے احکامات بجا لینے. انسان اور جن کو اختیار دیا ہے، وہ اب اپنے چوز کرے گا تو ہی تو اس کا کمال ہوگا. اور اسی کے لیے تو ہے پھر جنت اور جہنم. تو جنت اور جہنم بھی یہ زمین، آسمان، بادل، چاند، ستاروں کے لیے تھوڑی، ہمارے لیے ہے نا، جانوروں پرندوں کے لیے تھوڑی ہے. انہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا نا، ہمیں دیا ہے. تو یہی تو ہمارا کمال ہے، ہم کمال کریں، کریڈٹ میں اپنے نیکیاں جمع کرائیں اور جنت کو پائیں. یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اللہ نے الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی، یعنی اللہ نے دونوں رستے سے دکھا دیا. اور سورۃ البلد میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں رستے اسے دکھا دیے. تو اللہ نے انسان کو اخلاقی حس بھی الہام کر دی، اور اس کو بتا دیا کہ اخلاقی طور پر کیا کیا ٹھیک ہے. اور ہدایت و معرفت کی تکمیل کے لیے اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام ذرائع سے انسان کو راہ ہدایت دکھانے کا اہتمام کر دیا. ایک تو اس کے اندر الہام کیا، پھر نبی اور رسول بھی بھیجے، پھر کتابیں بھی دیں. اور سب سے بڑی کتاب جو کہ معجزہ بھی ہے، یہ میریکل، یہ اٹ سیلف ہی میریکل بات ہے، میریکلس بات ہے کہ قرآن جوں کا توں، لفظ با لفظ، جو حرکتیں ہیں، جو حرف ہیں، نقطہ با نقطہ، وہ چھوڑیں سارا کچھ، پڑھنا بھی اس کی تجوید، اس کی ترتیل بھی سب محفوظ ہے. سارا کچھ محفوظ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا. کتنا بڑا معجزہ ہے، 1500 سال تقریباً اس بات کو گزر کے قرآن مجید کو آئے ہوئے. تو یہ اللہ کا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. قرآن و حدیث و سیرت، یہی سب ہے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ. اور وہی جو سورہ شمس میں ہمیں پتہ چل گیا، اس کو بھولنا نہیں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر بھی موجود ہے نور فطرت، ہدایت. وہ ہدایت کہ رستہ کون سا ہے، ہماری اخلاقی حس جو ہمیں بتاتی ہے کہ جی سیدھا رستہ یہ والا ہے، اسی پر چلنا ہے، حق کی تصدیق کرنی ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، ماننا ہے، گواہی دینی ہے. پچھلی صورت میں ہم نے جو قوم سمود کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ نے جو انہیں معجزہ دیا اس کی انہوں نے تکذیب کی نا، اسے جھٹلا دیا، اور اس کے ساتھ
اچھا سلوک نہیں کیا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ہمیں بھی اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے جس کا ذکر ابھی صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں، وصدق بالحسنی، ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی تکذیب نہیں کرنی۔ اگر تکذیب جو کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہوگا، اور ابھی ہم انشاءاللہ انجام کی طرف آتے ہیں۔ اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو پا لیتا ہے اور پھر وہ اچھے انجام کی طرف جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی، یعنی ہمارے ہی لیے ہے آخرت و دنیا، یعنی ہم ہی مالک ہیں اس کے۔ یعنی نیکی اور بدی جو ہے وہ تمہیں چوز کرنے کا آپشن دیا ہے اللہ نے، اختیار ایک حد تک تمہیں اختیار دیا ہے اللہ نے، لیکن یہ سب بھی اللہ کے اذن اور توفیق کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری ملکیت اختیار مطلق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت سے کئی مفہوم لیے گئے ہیں اور سبھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو، اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو، دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جو کر رہے ہو، آخرت میں جو ہو رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس میں اللہ کی پہنچ سے دور ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ تم اب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو نہ چلو، اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں پر قائم ہی ہے۔ اگر تم گمراہی اختیار کر لو گے تو تم کیا اللہ کا کچھ کر سکو گے؟ اللہ کو کچھ نقصان پہنچاتے ہو؟ نہیں، تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو۔ جیسے پچھلی صورت میں ہی ہم نے آخری آیت کیا پڑھی تھی، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی تمہارے کچھ بھی چوز کرنے سے اللہ کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور تمہاری نافرمانی سے اللہ کی جو ملکیت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، تمہاری فرما برداری سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ مطلب تمہاری عبادات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، دنیا اور آخرت آلریڈی اللہ کی ہے، اختیار مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ مزید یہ بھی کہ آخرت میں اللہ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون انسان کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ اسی طرح دنیا میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی قوم اب زمین پر بوجھ بن گئی ہے اور اس سے اب زمین سے آزاد کرانے کا وقت آ گیا۔ جیسے پیچھے ہی ہم نے قوم سمود کا ٹاپک پڑھا تھا کہ انہیں پھر اللہ نے ختم کر دیا، ان پہ اتمام حجت کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ تو دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ بیسکلی تمام حقائق، تمام چیزیں، سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہی ہے اور اللہ کی ملکیت میں ہی ہے۔ یعنی یہاں ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے کہ ہمارا مال ہمارا ہے، یہ جسے اللہ تعالیٰ رزق کہہ رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، ہم سارا اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچے بھی میرے ہیں، میری مرضی، یہ جیسے پڑھیں، جو کریں، جو کمائیں، تمہیں کیا ہے بھائی؟ تم کیوں مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ تم کیوں مجھے کہہ رہے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے پہ چلاؤ، ان کی تعلیم بھی دو، ان کی تربیت بھی کرو، یا اور ساری ایگزامپلس، ہر چیز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی محنت، اپنا کچھ، اپنی ملکیت، میرا گھر، میری گاڑی، میرا پلاٹ، میرا 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 ہی نہیں ختم ہوتا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں یہ سارا کچھ میرا ہی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق دیا ہم نے تمہیں اللہ کا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی سب الٹیمیٹلی اللہ کا تھا، اللہ کا ہے اور اللہ کا ہی رہے گا۔ یہ احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے کہ مال کے ساتھ اتنا جڑنا ٹھیک نہیں ہے، اتنی محبت ٹھیک نہیں ہے، اسے نکالو، اسے دو، میرا ہی ہے سارا کچھ، میرے راستے میں دو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، وہی جس کا ذکر ہم سورۃ المعارج میں ابھی شروع میں ہم نے پڑھا تھا، 16 اور 17 آیت، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ بھڑکنے والی، کلیجوں کو کھینچ لے گی اور وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی اور رخ پھیر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے پیٹھ پھیر لی اور رخ موڑ لیا؟ جس نے تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے حق کو، سچ کو جھٹلا دیا۔ تو اسی کا تلظہ کا یہاں پر دوبارہ ذکر آ رہا ہے، وہاں پر بھی تلظہ کا ہی ورڈ یوز ہوا تھا۔ 15 نمبر آیت تھی نا، کلا انہا لظا۔ تو اب جس نے برا راستہ چوز کیا تھا، اپنے مال کو اپنے لیے سارا کچھ سمجھا
اور پھر سمجھا کہ یہ مجھے بچا بھی لے گا، اس کا انجام یہاں پر پہلے بتایا جا رہا ہے، لا یصلاھا الا الاشقى۔ اب یہاں پر انہیں ٹائٹل بھی دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ اشقا ہیں۔ اشقا ہوتا ہے انتہائی بدبخت، انتہائی بد نصیب، یعنی اس سے زیادہ بری قسمت والا تو کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس آگ کا اہلکار ٹھہرا، تو نہیں پڑے گا اس میں مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی اس طرح اس نے تکذیب کی تھی جو پہلے بھی بتایا گیا تھا، وکذب بالحسنی۔ تو اس نے قرآن مجید کو، اللہ کے اس معجزے کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیا، منہ پھیر لیا، کوئی ویلیو ہی نہیں دی، اس پہ عمل کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا، عمل کرنا چھوڑے اس نے پڑھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اس نے سوچا کہ یہ تو میری خواہشات نفس کے خلاف ہی بات کرتا ہے، قرآن پڑھ کے تو مجھے بدلنا پڑے گا، مجھے تو اپنا لائف سٹائل میں بہت زیادہ چینجز لانی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ بھئی میں پڑھوں ہی نہ، میں کروں ہی نہ، میں علم ہی نہ حاصل کروں، تو میرے پاس کوئی تو بہانہ ہوگا نا اللہ کے پاس جا کر میں کہہ دوں گی کہ جی میں نے علم ہی نہیں حاصل کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بات، مجھے پتہ ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے ایسے نہیں کیا، میں ایسے کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھئی تمہیں موقع تو دیے تھے، اتنے تمہارے پاس واٹس ایپ کے میسیجز آئے تھے، تمہارے پاس فارورڈ میسیجز آئے تھے جن میں لکھا تھا فلاں جگہ پہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر تفسیر القرآن پڑھائی جاتی ہے، فیس بک پہ اتنے لوگوں نے اپلوڈ کیا تھا، اتنے گروپس میں لکھا ہوا تھا، بھئی تم نے کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اور فرض کرو تمہیں نہیں پتا تھا، یہ تو پتا تھا نا کہ میں نے کچھ تو میں حاصل کر لوں علم، یہ احساس تھا کہ نہیں؟ سینے میں اندر اپنے نفس کے اندر یہ الہام اللہ نے کیا تھا کہ نہیں؟ کیا تھا نا، تو تم نے پھر کیوں نہیں خود ہی سے تم سرچ بار میں لکھ کے سرچ کر لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا وہاں پہ یہ کورسز ہو رہے ہیں، کچھ تو کرتے، کچھ تو آتے، کچھ تو پڑھتے، لیکن نہیں، چوز یہ کیا کہ نہ میں پڑھوں نہ مجھے پتہ چلے، اور میں پڑھوں بھی تو ایک سورت سنی، 2 سورت پڑھی اور بس میں بس کروں، اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہی نہیں، بھئی ہمیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو لائف میں اتنے بیزی ہیں، میری تو جاب ہی نہیں ختم ہوتی، پڑھائی، ایگزام، سارا کچھ، اب میں یہ کروں یا میں صورتیں سنوں، تفسیر سنوں، میں علم حاصل کروں، تو ہماری پرائرٹیز ہی گڑبڑ ہوئی ہیں، مکس ہوئی ہیں، تو پھر تکذیب، یہ ساری کیا ہے؟ تکذیب کے طریقے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تکذیب کیا ہوتی ہے؟ زبان سے یا آپ کریں گے جو کہ کفار کرتے ہیں، یا آپ عملاً کریں گے، تو یہ ساری جو میں نے اگزامپلز دی ہیں یہ عملاً تکذیب کی اگزامپلز ہیں، تو ان آیات کو اپنے اوپر، ہمارے معاشرے پہ اپلائی کرنا بہت ضروری ہے، صرف ان کے لیے نہیں تھا قرآن، تا قیامت تک ہے، تو ہم ان میں سے سارے لیسنز لیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا لیا جائے گا انتہائی متقی شخص۔ تو یہاں پر کمپیریزن اب ہو رہا ہے اشقا ورسز اتقا کا، وہ جنہوں نے برا رستہ چوز کیا تھا ان کے لیے ٹائٹل ہے اشقا، اور جنہوں نے اچھا رستہ چوز کیا وہ ہیں متقین، اور وہ اس آگ سے مکمل طور پر بچا لیے جائیں گے، اور ان کا انجام بہترین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم رحمتوں میں ہوگا۔ ویسے جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اس کو کیا کیا انعامات ملے، اس کا ذکر ہم نے بہت ڈیٹیل میں سورۃ الدہر میں پڑھا تھا، وہ صورتیں جن میں جنت کی ڈسکرپشنز آتی ہیں، ان میں دیکھیں جنرل ڈسکرپشنز تو سورۃ الرحمن میں ہیں، سورۃ الواقعہ میں ہیں، اور کچھ مقامات پر بکھری ہوئی ہیں ڈیٹیلز، سورۃ النبأ میں ہیں، جنرل ڈسکشن کی بات کر رہی ہوں، لیکن سورۃ الدہر میں کس کے لیے جنتوں کی ڈسکرپشن تھی؟ ابرار کے لیے، وہ جو بر کر رہے ہیں، وہ والی نیکی جن پر آیت البر اپلائی ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ پہ کیا آتا ہے؟ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، قیدیوں وغیرہ وغیرہ کو دینا، تو جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں ان کی صحیح تعریف ہے سورۃ الدہر میں، اور ان کا اتنا خوبصورت جنت کی ڈسکرپشن دی گئی ہے سورۃ الدہر میں۔ تو اب یہاں پہ پوری سورت ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، آپ لوگ دوبارہ لیکچر سن لیجئے گا، یا انہیں بھی مزید پڑھیے گا، دوبارہ سے انہیں پڑھیے گا، تاکہ مزید ہمارے اندر یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارے اندر مضبوط ہو، ہمیں مزید ترغیب ملے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ اور یہ جو آیات ہے نا یہاں پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، انتہائی متقی، اس سے بچا لیا جائے گا، اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، ان میں یہ تینوں اوصاف جو پہلے ہم نے آیت نمبر 5 اور 6 میں پڑھے وہ ان میں موجود تھے۔
اور اس امت کی جس شخصیت میں یہ صفات نظر آتی ہیں سب سے زیادہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور یہی ان جو آخری 4 آیات ہیں ان کا شان نزول ہے، ان کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اور انبیاء کے بعد پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ان کے نام کے ساتھ دیکھیں صدیق، جس نے سچ کو سچ فوراً کہا، فوراً مان لیا، دل سے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور زبان سے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، عملاً فوراً بدل گئے، فوراً ایکسیپٹ کر لیا، جو سو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فوراً کر لیتے تھے، فوراً مان لیتے تھے۔ حالانکہ آج کل کے زمانے میں آپ کو کوئی باہر والا آ کے نصیحت کرے نا، آپ مان لیتے ہیں، اپنا کوئی دوست نصیحت کرے نا، اپنا گھر والا اپنا دوست نصیحت کر رہا ہے، ہم اسے ماننے میں بڑی دیر لگاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ مجھے نصیحت کرے گا، میں اس سے کم ہوں، میں اس سے گیا گزرا ہوں، یہ مجھے بتا رہا ہے میں یہ کروں، ہم یہ سوچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دوست تھے، نبوت سے پہلے سے دوست تھے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، معراج کے بارے میں بتایا، جب جب حکم دیا، سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ فوراً تصدیق کس نے کی؟ ہر بات کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اللہ کے رستے میں دینا، بے انتہا دینا، یہ آپ کا بہت بڑا وصف تھا۔ اس میں بہت ساری اگزامپلز آتی ہیں۔ ایک تو ہم عموماً پڑھتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، جو ہماری بیسکلی ٹیکسٹ بکس ہوتی تھی نا اسلامیت کی، پتہ نہیں آج کل لکھی ہوتی ہے کہ نہیں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں البتہ ہوتی تھی۔ غزوہ تبوک میں مدینہ کے جو آخر کے سال چل رہے تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سارا کا سارا مال، اپنا کل پورا اثاثہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، سارا کچھ لے آئے کہ جی فوج جا رہی ہے، جہاد کے لیے لوگ جا رہے ہیں، انہیں تو سوئی کی بھی ضرورت ہوگی، دھاگے کی بھی ضرورت ہوگی، صرف کھانا پینا ہی تو نہیں ہے نا، کپڑے کی بھی ضرورت، ہر چیز کی ضرورت ہوگی، وہ سارا کچھ ہی لے آئے کہ سارا کچھ ہمیں رستے میں کام آئے گا، ہمیں ضرورت ہوگی۔ اور تبوک تھا بھی دور، اور انتہائی گرمی کے دن تھے، مشکل دن تھے، مشکل ترین غزوہ کہا جاتا ہے اس کو، احادیث میں بھی کہا گیا، صحابہ نے کہا اس کو مشکل ترین، اور وہاں پہ جا کے 20 دن یا اس سے زیادہ کا قیام کیا گیا تھا تبوک میں، اور پھر وہاں سے واپس آئے تھے صحابہ، تو اتنا کچھ تو چاہیے تھا، تو سارا کچھ لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، ان کی محبت کو چھوڑا ہے، بس اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اور حضرت عمر کا بھی واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے کیا سوچا تھا کہ اس دفعہ تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ نیکیوں میں وہ دوڑ لگاتے تھے، نیکیوں میں کمپیٹ کرتے تھے، نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے کہ میں نیکیوں میں کسی طرح آگے بڑھ جاؤں۔ تو حضرت عمر کیا لائے تھے؟ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے۔ ہم تو خیر اتنا بھی نہیں کرتے، ہم تو 10 روپے 20 روپے اللہ کے راستے میں دے دے، جو ہمارے پورے مال کا پتہ نہیں 0.000 سم تھنگ % بنتا ہوگا، آدھا مال تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ تو وہ آدھا مال لے آئے تھے، اور جب لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو پتہ چلا ابو بکر تو اس میں بھی مجھ سے بازی لے گئے، وہ تو سارا کا سارا ہی مال لے آئے۔ اور حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں بھی میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ یہ تو مدینہ کے دور کا وہ واقعہ ہے جو تقریباً سب کو پتہ ہے، میں نے پہلے سنا دیا۔ اس کے علاوہ مکہ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے سارا کچھ دے دیا، سب دے دیا، اور وہ تھا ہجرت کے موقع پر، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمراہ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی کریں، تو ان دونوں نے مل کر ہجرت کی، اور حضرت ابو بکر نے سارا کچھ اس ہجرت کی تیاری میں لگا دیا، اونٹ خریدنے میں، ان کی تیاری میں، کھانے پینے پہ، اور باقی جو جتنا پیسہ تھا وہ سارا ساتھ رکھ لیا کہ آگے جا کے کام آئے گا، مدینہ میں جا کے کام آئے گا۔ اور دونوں صاحبین نکل گئے، اور پیچھے اپنی بیٹیاں تھیں، حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیٹے تھے، والد تھے ابو قحافہ، والدہ تھیں، ان کے لیے مال نہیں چھوڑا، بلکہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے رستے میں دے دیا۔ اس وقت بھی وہ زیرو ہو گئے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ یاد رکھیے گا، مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار تھا،
اور قبیلے کے اعتبار سے بھی، قبیلے بھی وہ جن کا ہائی سٹیٹس قبیلے تھے نا، اوپر قبیلے آتے تھے، چھوٹے موٹے قبیلے سے تعلق نہیں تھا ان کا، اچھے بڑے قبیلے سے تعلق تھا، ایک مرتبہ ایک رتبہ تھا، دوسرا مال بھی بڑا تھا، اتنا مال تھا، پھر بھی زیرو تک چلے جاتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا، یہ تیسرا واقعہ سنا رہی ہوں، صلح حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا ہے اور اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین میں سے ایک سردار آیا بات کرنے کے لیے اور اس نے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، تو حضرت ابوبکر نے فوراً اسے ڈانٹا، تنبیہ کی، بدلے میں اس کو غلط الفاظ بولے، اسے اچھے طریقے سے ڈانٹا، اور پھر اس شخص نے کیا کہا آگے سے کہ اگر ابو بکر سے کیا کہا، اگر تمہارا مجھ پہ قرض نہ ہوتا نا، اچھے وقتوں میں تم نے مجھے قرض دیا، اگر تمہارا مجھ پہ قرض نہ ہوتا نا تو میں تمہاری باتوں کا تمہیں جواب دیتا۔ یعنی وہ ایک بڑے سردار تھے، طائف کے بڑے سردار تھے بیسیکلی، وہ بھی حضرت ابو بکر کے قرض دار تھے۔ حضرت ابو بکر کے پاس اتنا مال و دولت تھا، یہ نہیں کہ تھوڑی سی چیزیں تھی وہ تھوڑی سی اللہ کے راستے میں دے دی، ایسا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ان کی دینے کی تعریف کی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، شروع میں اب ہم چلے جاتے ہیں مکہ کے دور کے بالکل سٹارٹ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں اتنے زیادہ غلام اور لونڈیاں خرید کر، منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کی، جو جتنا مانگتا تھا دے دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ ابو جہل کی لونڈی تھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئی، اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر آزاد کیا۔ پھر امیہ بن خلف جو تھا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، آپ سب جانتے ہی ہوں گے، یہ بھی ہم پڑھتے ہوتے ہیں بچپن سے ہی۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت غلام کو بھی خریدا اور انہیں بھی آزاد کر دیا۔ اس طرح بہت سارے غلاموں کو اور لونڈیوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا، اور جب آزاد کرتے جاتے تھے تو ان کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو بلا کے کہا کہ تم کیا یہ غریب اور چھوٹے چھوٹے اور کمزور سے لوگوں کو آزاد کروا رہے ہو؟ بھئی کچھ اس طرح کے غلام لونڈیاں آزاد کرواؤ جو طاقتور ہوں، جنہیں کوئی ہنر آتا ہو، جو کچھ کر سکتے ہوں، بھئی بعد میں وہ تمہارے کام تو آئیں۔ بیسیکلی جو غلام اور لونڈی ہوتے تھے نا اس زمانے میں، وہ خریدے جانے کے بعد، آزاد کر دینے کے بعد بھی مولا ہی رہتے تھے، ان کو مولا کہا جاتا تھا، موالی بیسیکلی کہا جاتا تھا، موالی، اور وہ ایک طرح سے اس کی خدمت میں والنٹیرلی لگے ہی رہتے تھے جس نے آزاد کرایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں یہ اس مقصد کے لیے کر ہی نہیں رہا، میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر دے رہا ہوں۔ تو یہ جو صورت ہے، یہ آیات ہیں، یہ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ اگلی آیت دیکھیے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ وہی تزکیہ جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، اگر تزکیہ کرنا ہے تو ساری جو روحانی بیماریاں ہیں انہیں دل سے نکالنا پڑے گا تاکہ اچھے اور صاف پروان چڑھیں۔ تو انہیں نکالنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، ان میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے جو نفاق کا باعث بھی بنتی ہے؟ وہ ہے حب مال۔ حب مال اور حب دنیا سب سے بڑے کازز ہے، ریزنز ہے جو کہ انسان کا تزکیہ نہیں ہونے دیتے اور انسان کو جکڑ کے رکھتے ہیں، نفاق میں ڈال دیتے ہیں، دنیا میں ڈال دیتے ہیں، دنیا کے کاموں میں انوالو کر دیتے ہیں۔ تو اس کو نکالنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور جو زکوٰۃ کا ورڈ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، زکوٰۃ بھی تزکیہ سے ہی ہے نا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ حب مال کو دل سے نکالنا، دل کو پاک کرنا اور دینا، اللہ کے راستے میں دینے والے جو اوصاف ہیں ان کو پروان چڑھانا، یہی تو اصل میں زکوٰۃ بھی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے تزکیہ نفس کے لیے مال دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، دنیا داری کا کوئی اور مفاد ان کی نظر میں نہیں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے خوبی پڑھی، اور یہ آیت بھی انہی کی شان میں ہے، اور ڈیفینیٹلی ان آیات کو ہم اپنے لیے بھی اس میں سے سبق لیں گے۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے راستے میں دیتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک صاف ہو کر آتا ہے، پاک صاف انسان قرار دیا جاتا ہے، وہ تزکیہ نفس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے، اور پھر کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔
مطلب جو باتیں ہم نے اوپر کر لی اسی کی مزید ڈسکشن ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی اور یہ نہیں ہے کہ اس پہ کسی نے احسان کیا تھا تب وہ اس کو دے رہا ہے پیسے، کسی مسکین نے، کسی یتیم نے، کسی غریب نے اچھے وقتوں میں یا کسی بھی وقتوں میں اس پہ کوئی احسان کیا تھا، اس لیے نہیں وہ کر رہا. اس کے نیت میں، اس کے دل میں کوئی فتور نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اور وجہ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کے لیے پورے اخلاص نیت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے اور دے رہا ہے. اور اس کی نیت کیا ہے آگے بتا دیا گیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اس متقی انسان کے خلوص کی مزید توضیح، وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان نہ اس پر پہلے تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکائے، نہ ہی آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیے اور تحفے دے رہا ہے، یا ان کی دعوتیں کر رہا ہے، یا ان کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے، یا ان کے علاج کروا رہا ہے، یا ان کی تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کی خاطر کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی انفاق کا وزن رکھا ہے اور اسی کو قبول کیا ہے. سورۃ الدہر میں ہم نے کتنی خوبصورت آیت پڑھی تھی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہی وہ ارادہ رکھتا ہے کسی قسم کا بدلے کا لوگوں سے، نہ ہی یہ کہ اسے شکریہ بھی ادا کر دیا جائے، تھینک یو بھی اسے کوئی نہ بولے. سارا کا سارا اجر اسے اللہ ہی سے چاہیے، مکمل اللہ پر انحصار ہے، اللہ پر ڈیپینڈنسی ہے. وہ اللہ سے بے پرواہ لاپرواہ ہو کر استغنا اختیار کر کے وہ نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خاطر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی نہیں، کامیابی، جو آخرت میں کامیابی ملے گی اس کے بدلے میں سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ سب سے بڑا اجر، سب سے بڑا اجر وہ جنت نہیں ہے، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو نصیب ہوگا، اور اس کے بعد انسان کچھ بھی نہیں چاہے گا. تو اسی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اب سوچیں، انفاق فی سبیل اللہ کتنی بڑی خوبی ہے، یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، ٹاپ کا نیکی کا کام ہے نا، اسی لیے تو ٹاپ کا انعام ہے اس کا، اللہ کا دیدار اس کا انعام ہے. تو اللہ کے راستے میں دینا، اس سے یہ ہمیں پتہ چلا مال کی محبت دل سے نکالنا بھی، اس کا اپوزٹ بھی کتنا ٹرو ہے، نکالنا بھی کتنا مشکل ہے. اپنے نفس کے اگینسٹ جا کے چیز دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے. یہ چوتھے پارے کی فرسٹ آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن کیا ہوتا ہے؟ نیور، کبھی بھی نہیں، یعنی مکمل نفی کر دی گئی کہ تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم نے اللہ کے راستے میں وہ نہیں دیا جو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے راستے میں دینا کیا ہے؟ فالتو چیزیں، خراب چیزیں، پھٹی ہوئی چیزیں، پرانی چیزیں، یہ سب نہیں. اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں، خوبصورت چیزیں، اپنی پسند کی چیزیں تیار کر کے، استری کر کے، پراپر ٹھیک کر کے کپڑے دیجئے. کہیں پہ کوئی سوراخ وغیرہ تھا، اب دینا ہی ہے تو چلیں سی کر دے دیں، اچھی حالت میں، اچھے طریقے سے. چیز خراب ہونے کی نوبت ہی نہ آنے دیں، اس سے پہلے ہی دے دیں کہ وہ کسی اور کے کام آ جائے. کھانا خراب ہونے ہی نہ دیں، اس سے پہلے ہی دے دیں. اگر ایکسٹرا ہے، آٹا زیادہ گون لیا تھا، پتہ ہے گرمیاں خراب ہو جائے گا، پہلے ہی دے دیں کہ لوگ استعمال کر لیں. ہر چیز کے لیے یہ فیکٹ ہے، یہ ٹروتھ ہے. تم نیکی کوئی نہیں پہنچ سکتے جب تک تم نے اپنی پسند کی چیز نہیں دی، کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ یہ ایک معیار بتا دیا گیا. اور سورۃ البقرہ میں پوچھتے ہیں نا صحابہ، یسألونک مما ینفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں. وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. یسألونک ماذا ینفقون، تو اس کا جواب کیا ہے؟ قل العفو. صرف ایک ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو، جو بھی تمہاری ضرورت سے آگے ہے وہ دے دو. تو ضرورت تو ہمیں 5 جوڑوں کی ہوتی ہے آج کل کے زمانے سے. ویسے تو پرانے زمانوں میں 2 جوڑوں پہ بھی گزارا ہوتا تھا، آج کل چلیں 5 کر لیں یا 10 کر لیں. بھائی 10 سے زیادہ تو انسان کو پھر دے ہی دینے چاہیے. اور ہمارے سوٹ کیس بھی بھرے ہوئے ہیں، الماریاں بھی بھری ہوئی ہیں، ہینگ بھی ہوئے ہوئے کپڑے، طے بھی ہوئے ہوئے کپڑے، سوٹ کیسز میں ہیں کپڑے، بس بھرا پڑا ہے سارا کچھ. اتنی زیادتی ہے مال کی، چیزوں کی. ہمارے فریج، لوگوں کے گھر میں 2 فریج ہیں، 2 ڈیپ فریزر ہیں، بھرے پڑے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو، اپنی پسند کی چیزیں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ اور سورۃ البقرہ میں ہی ہم اینڈ میں پڑھتے ہیں یہی جو یہاں پر وجہ بتائی گئی ہے نا اس صورت میں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہی یہاں پہ بھی بتایا گیا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ آیت ہے 272۔ اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے اللہ کا چہرہ، تو ہر جگہ پہ خرچ کرنے کا، سورۃ الدہر میں بھی یہی انعام بتایا گیا ہے لوجہ اللہ، تو ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا اتنا بڑا انعام بتایا گیا ہے، اتنی ٹاپ کی بڑے لیول کی نیکی ہے یہ۔ اور پھر بھی ہم اگر اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے، نہیں اللہ کے راستے میں دیتے، اب پلیز یہ نہ کیجیے گا 10 روپے جیب سے نکال کے دے دیے۔ جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو احکامات ہیں اللہ کے، کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے، کیسے دیا جائے، ضائع ہونے والی چیزوں سے بچا جائے، کون سا مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، یہ ساری جو کنڈیشنز آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ لکھ لیجئے گا پیپر پہ، اس کے مطابق دیں۔ اس کا انعام ہے یہ وجہ رب الاعلی، اس کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ایسے ہی نہیں ہے اللہ کا دیدار کہ ایویں سگنل پہ بندہ کھڑا تھا اور 5 روپے کا کوائن نکالا اور دے دیا اور ہم جیت گئے، ایسا نہیں ہے۔ پلیز اس ساری سچویشن کو سمجھیے، جو زائد ضرورت ہے وہ دیجیے، اللہ کے راستے میں دے دیجیے۔ سود خوری کا، جمع کرنے کا، انویسٹمنٹس کا، سیونگز کا، یہ جو کیڑا ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے نا، ہمارے معاشرے میں بیٹھ گیا ہے، اس کو نکالیے، دینے والا مزاج بنائیے، دینا، صدقہ، خیرات، قرض حسنہ، زکوٰۃ، سب دینے والا مزاج بنائیے۔ کس کو دینا ہے یہ سارا ہم نے پڑھ لیا، سارا کچھ لکھ لیجئے، دیکھیے ہم میں کہاں کہاں کمی ہے۔ ان معاملات میں تو ویسے ہم میں بہت ساری کمیاں نکلنے والی ہیں۔ رشتہ داروں کو کیا ہم دے رہے ہیں؟ یتیموں، مسکینوں، ہر ایک کو ہم دے رہے ہیں، مدرسوں میں ہم دے رہے ہیں، تو بہت ساری کمیاں ہم میں نکلنے والی ہیں۔ ان سب کو لکھ لیجئے، ان سب کا تجزیہ کیجئے، اور یہ گول سب سے اوپر پیپر پہ گول لکھ لیجئے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یا یہ لکھ لیجئے لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے۔ اور پھر نیچے کنڈیشنز لکھ کے میں نے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے میرے دینے میں، یہاں یہاں اور یہاں نمبر 3 یا نمبر 4 ان سب میں دے دیا۔ میرا مال فلاں 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 سورسز سے تو نہیں آیا تھا، یہ سارا اپنا تجزیہ کر کے پھر انشاءاللہ یہ جو گول اوپر لکھا ہے نا اس کے اجر کی امید رکھیے، ٹھیک ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ سورت کی آخری آیت ہے، سب سے خوبصورت آیت، سب سے پیارا اینڈ ہو رہا ہے، اور بہت جلد وہ شخص پا لے گا اللہ کی رضامندی، وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ کون راضی ہو جائے گا؟ یہاں پہ 2 مطلب لیے گئے، ایک مطلب تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ شخص اللہ کی رضامندی پا لے گا، عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، مطلب اللہ راضی ہو جائے گا اس کے اعمال سے۔ دوسرا مطلب عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی وہ شخص راضی ہو جائے گا اللہ کے انعامات سے۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہ آیات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اتنا کیا، تم راضی ہو جاؤ گے اللہ کے انعامات سے، تم راضی ہوگے کہ اللہ کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا، تمہارے اخلاص اور تمہارے اطاعت، تمہارے اتقاء، ان ساری خوبیوں کی وجہ سے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ تم نے اتنا کیا، اتنی خوبیاں، یہ سارے وصف اپنائے، سیدھے رستے پہ چلتے رہے، الٹیمیٹلی الجسرا پہ پہنچ گئے، تو اللہ تمہارے ان سارے اوصاف کی وجہ سے تم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور اپنی رضامندی پھر تمہیں دکھائے گا اور تمہیں اپنے انعامات سے نوازے گا۔ تو یہ دونوں مطلب یہاں پر لیے گئے ہیں۔ بیسکلی بات تو ایک ہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہی بشارت ہے نا کہ جن کو انفاق کی سعادت حاصل ہوگی، جس کا اوپر ذکر آیا ہے، تو وہ نہال کر دیے جائیں گے، اتنا زیادہ دیا جائے گا جس کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم نے سورۃ الفجر میں بھی پڑھا تھا۔ سورۃ الفجر میں بھی حب مال ٹاپک تھا نا، اینڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ راضیۃ مرضیہ، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی ان سے خوش ہو جائے گا۔ آگے سورۃ البینہ میں ہم پڑھیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی، دونوں ہو جائیں گے۔
لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پر مال جمع کیا ہے نا، وہ انہیں خوش کرے گا، وہ انہیں راضی رکھے گا، وہ ان کے لیے فیسیلیٹیز لگژریز کا باعث ہے، وہی ہے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میری رضامندی، میری خوشنودی، میں جو جنت دوں گا، میں جو بڑی بڑی نعمتیں دوں گا، وہ ہے سارا کچھ، وہ حاصل کرو، اس کی طرف دے دو، مال کے ساتھ دل نہ لگاؤ، یہ دے دو، یہ اللہ کے راستے میں دے دو، اس کو نکال دو، اور اللہ کی رضامندی چاہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر نظر رکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے آج کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔